آپ میں ایک ایج شاید ہوتی ہے یا آپ میں وہ اویئرنیس آنی چاہیے. تب مجھے بالکل نہیں تھی. کمپنی کے اسٹاک آپشن سے ملتے تھے, کبھی نہیں سمجھ آئی کہ یعنی آئیڈیا ایکچولی وہاں سے انٹروڈکشن وہیں سے ہوا, کیونکہ یہ ساری کمپنیز ہوتی ہیں انسینٹیو بیس, تو جب دے ڈو ریئلی ویل تو یہ اپنے کچھ اسٹاک آپشنس اپنے امپلائیز کو بھی دیتی ہیں, تو وہ اکٹھے ہوتے رہے. پھر جب ایک دن ان کی ویلیو دیکھی, میں نے کہا یہ تو کرنا تو بزنس تو یہ چاہیے, اتنے کا تھا اب اتنے کا ہو گیا, کچھ بھی نہیں کیا, بس خرید کے بیٹھنا ہی تھا. میری یونیورسٹی میں اتنی اچھی ایجوکیشن ملی تھی کہ مجھے ایک دن بھی نہیں لگا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. لائک آئی واز سو ویل پریپیئرڈ فار اٹ, ایون دو کہ میں نے کبھی پروفیشنلی کوئی کام نہیں کیا تھا. مجھے اتنی اچھی ایجوکیشن مل چکی تھی کہ جو چیزیں ریکوائرڈ تھی نا فرسٹ ڈے پہ آف جاب پہ, مجھے سب آتی تھی. مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, ہمارے یہاں ہم جس مائنڈ سیٹ میں پلے بڑے ہیں کہ چیز چلتی ہے اس کو کیا چھیڑنا, بس چل رہی ہے چلنے دو. وہاں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم خود کیسے سیکھیں اور اپنی چیز کو امپروو کیسے کریں. تو وہاں سے پھر میں نے سیکھا کہ اچھا دس از ناٹ لائک کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو اٹس بس پڑھ لیا. اٹ از اے process which is always going on, کہ آپ نے نئی ٹیکنالوجی you have to keep yourself up to date. Work environment was very good and it was very well balanced. I think companies کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بیلنس کرنا, کیونکہ کمپنی کا تو انسینٹیو یہ ہے نا کہ جتنا آپ لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں آپ کروائیں. For companies to actually promote کہ you have to give equal time to yourself and to your work is very important. آپ نے ایک دفعہ بیسک اوور آل ایک اسٹرکچر مجھے بتا دیا. میں یہ نہیں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ایرے میں ہوگا, کہ یہ اس کا ایرے لسٹ بنے گی, کہ آبجیکٹ لسٹ بنے گی, کیا بنے گا. آئی ایم ناٹ لوکنگ فار دیٹ. تو مجھے ایک وہ کنسیپچوئل کہ آپ بڑی پرابلم کو لے کے چھوٹی پرابلم میں اس کو ٹھیک طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہو کہ نہیں, اور آپ کا ایٹیٹیوڈ. اگر آپ میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, مجھے تو یہ آپ نے مجھے کوشچن کیا, یہ تو ہو ہی ایسے سکتا ہے سالو, ورسز کہ ایک بندہ از اوپن ٹو کہ میں وہ اگر ایک طریقہ بتا رہا ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اور وہ از اوپن ٹو لرننگ, obviously that person is going to excel. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف سرمایہ ٹاکس. بہت زیادہ لوگ جو ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں, سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں ڈائریکشن نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیریئر کو پرسیو کرنا ہے. سیکنڈلی جو جاب کر بھی لیتے ہیں ان کو ایک ڈائریکشن نہیں ملتی کہ وچ پرٹیکولر ٹیکنالوجی دے نیڈ ٹو لک ایٹ. آج جو ہماری گیسٹ ہیں وہ اسپیشلی یو ایس سے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹریول کر کے آئی ہیں. شی واز وائس پریزیڈنٹ ٹیکنالوجی بینک آف امریکہ. آبویسلی اتنا بڑے رول کے اوپر تھی, سو ہوپ فلی جو لرننگ ہے آپ کے پرسپیکٹیو سے ان کی جو جرنی تھی, اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہماری اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں ریسنٹلی ٹیکنیکل انالیسس کی. سو آئی تھاٹ ٹو کلب بوتھ آف دس ان اے سنگل ایپیسوڈ. سو آئی ہوپ آپ کے لیے بھی ایک یوزفل کنورسیشن ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اچھا, میں نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ اسپیشلی ٹریول کر کے آئی ہیں. جی آپ بیسیکلی ہالیڈیز ٹریول کرنے آئی تھی. میں نے اپنی فیملی کو ملنے آئی ہوں, بٹ آئی آلویز وانٹڈ ٹو میٹ یو گائز اینڈ سی دی سیٹ اپ. سو چلیں, تھینک یو ویری مچ. اچھا پونم, تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں. آپ نے ایف ایس سی وغیرہ کہاں سے کی؟ تو ایف ایس سی وغیرہ اسلام آباد سے کی میں نے, اور پھر میں نسٹ گئی, وہاں سے ہم نے بیچلرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا. لائک میرے کلاس فیلو تھے اس میں, اور پونم جو تھی وہ گولڈ میڈلسٹ تھی. ہاں جی, میں گولڈ میڈلسٹ تھی. اور پھر آئی گاٹ میرڈ, اور پھر میں بوسٹن چلی گئی. وہاں پہ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ فار نیسڈیک اسٹاک مارکیٹ, اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا کوئی 10 سال. اور اس کے بعد آئی لیفٹ نیسڈیک, اور پھر میں بینک آف امریکہ جوائن کی, اور وہاں پہ جو میری لاسٹ پوزیشن تھی وہ وائس پریزیڈنٹ آف ٹیکنالوجی تھی. آئی یوز ٹو مینیج اراؤنڈ 35 پیپل جو ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہوتے تھے. تو ہمیشہ سے میں فائنینس سائڈ پہ ہی رہی, تو اور ٹیکنیکل سائڈ پہ. تو اگر میں تھوڑا سا آرام سے اس کو اس طرح لے کے چلیں کہ جب آپ کی گریجویشن بھی ہوئی تھی, ایون اگر میں ایف ایس سی سے لے کے چلوں, وٹ واز دی تھاٹ پروسیس کہ آپ نے نسٹ میں آئی ٹی کے اندر ہی آنا ہے؟ بیکاز آئی پرسنلی تھنک کہ اس وقت انجینئرنگ کا کافی ڈیمانڈ تھی اگر دیکھا جائے تو. اچھا, آئی کم فرام اے فیملی آف ڈاکٹرز, تو بچپن سے مجھے یہی تھا کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں گی. تو جب ڈیسیجن لینے کا ٹائم آیا, جب ایف ایس سی میں آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ نے میڈیکل سائڈ پہ جانا ہے کہ آپ نے انجینئرنگ سائڈ پہ جانا ہے, تو میرے ابو, میرے دادا, میرے بھائی سب ڈاکٹرس ہیں. سو میں نے ان سے سب کو کہا کہ آبویسلی میں تو ڈاکٹر ہی بنوں گی. تو ان سب نے کہا کہ نہیں ڈاکٹری, اور اس وقت رائٹلی سو پاکستان میں عورتوں کے لیے اتنا وہ نہیں تھا, اٹ واز اے ویری بزی لائف. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ابھی کہ
बहुत डॉक्टर हैं फैमिली में, कुछ और करो. और मेरी अम्मी को हमेशा से बहुत शौक था कि कोई बच्चा नस्ट में जाए. तो फिर मैंने कहा अच्छा अगर डॉक्टर नहीं तो, एंड आई वाज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़, तो मुझे ये इशू नहीं था कि मैं कहाँ क्लिक करूँगी. तो मैंने कहा ठीक है, अम्मी का शौक है नस्ट का, तो चलो लेट्स ट्राई फॉर दैट. तो मुझे ये पता था मैंने केमिस्ट्री, अगर मैंने डॉक्टर नहीं बना तो मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़नी. तो फिर मैंने कहा ठीक है तो मैं इंजीनियरिंग साइड पे नहीं गई थी. उस वक्त एक होता था जनरल साइंसेज, आई गेस उस ग्रुप का नाम होता था. उसमें मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर्स और एक्स्ट्रा ये होते थे, और फिजिक्स और आप ये पढ़ते थे. तो इट वाज ऑल साइंसेज, बट सिर्फ केमिस्ट्री नहीं थी उसमें. तो मैंने वो किया. फिर मेरी बोर्ड में पोजीशन भी आई. आई वाज 3rd इन फेडरल बोर्ड. तो नस्ट के लिए अप्लाई किया, नस्ट में एडमिशन हो गया. तो ऐसा कंप्यूटर्स की इतनी थी कि घर पे था, गेम्स खेलते थे, हॉटमेल पे ईमेल्स हो जाती थी, उस तरह का था. कोई मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय एजुकेशन, दैट्स व्हेन आई डेवलप द इंटरेस्ट, कि मुझे अच्छा लगने लगा. अच्छा शुरू में मुझे लगता था मैं बड़ी हार्डवेयर की बंदी हूँ कि मुझे वो अच्छा लगेगा, एंड इट वाज ऑल द कॉन्ट्रेरी. मुझे हार्डवेयर बहुत बुरा लगा और मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगी. आई लाइक द पजल पार्ट ऑफ इट, कि आप एक पजल को सॉल्व करते हो, आप उसको कंप्यूटर से काम कह रहे हो, आप उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हो, आप कैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हो कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आप उसको करो. सो IT यू सिलेक्टेड, वो अगर याद हो ना नस्ट में, तो उनके पिंक कलर में फॉर्म होगा तो वो IT के लिए है, ब्लू कलर में होगा तो वो इंजीनियरिंग के लिए है. एंड देन इवन इन इंजीनियरिंग आपको बताना पड़ता था पहला आपकी प्रेफरेंस क्या है. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रेफरेंस? IT वाज योर फर्स्ट प्रेफरेंस? क्योंकि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसलिए नहीं जा सकती थी ना, मैंने केमिस्ट्री जो नहीं रखी थी. अगर होती तो शायद कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेती. यस, लेकिन आई फील लाइक केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए वो तो कभी स्कोप था ही नहीं कि मैं वो करूँगी. उसके बाद यू नो आई नेवर थॉट कि मैं कभी, एक होता ना जैसे हमारे स्पेशली बैक इन दैट डे वो था कि आपने बस पढ़ना है, देयर वाज नो एम टूवर्ड्स इट, के उसके बाद सबको ये होता था शादियाँ हो जाएंगी, यू नो करियर तो कभी सोचा ही नहीं था. तो वो जब मैंने कंप्यूटर्स पढ़ लिया एंड आई लाइक्ड इट, फिर जब मैं अमेरिका मूव हुई शादी के बाद, तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा वेस्ट ऑफ लाइफ है कि मैं कुछ करूँ ना. एंड यू नो माई हस्बैंड वुड गो फॉर वर्क और मैं पूरा दिन घर पे बैठी रहती हूँ, एंड आई नो आई एम सो शार्प, तो मैं कुछ करती क्यों नहीं हूँ. तो मैंने सोचा कि चलो मैं अप्लाई करती हूँ. और वो इसी तरह शशके में कि साल के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है. तो देयर वाज नो फाइनेंशियल नीड, देयर वाज लाइक इट वाज जस्ट टू किल टाइम. ठीक है. फिर जब मैंने अल्लाह हैज़ बीन रियली काइंड टू मी कि मैंने अप्लाई किया, मैंने एक ही जॉब का इंटरव्यू दिया और उधर से ही मुझे कॉल आ गई है, दैट वाज नैस्डैक. तो मैंने ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ, एंड आई वाज नोन एज द गर्ल ऑन द टेक रो, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी पूरी टेक रो पे. जो हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट था ना, उसमें मैं वाहिद लड़की थी, बाकी सारे लड़के थे. तो नैस्डैक इज यूएस स्टॉक मार्केट, तो आप यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर आपने जॉब की. इस पे आने से पहले, सो व्हाट वंस यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस्ट, सो डिड यू कोई जॉब का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं. मैंने एक्चुअली मास्टर्स में इनरोल कर लिया फास्ट में. मैंने 1 या 2 सेमेस्टर्स भी लगाए, बट मुझे लगा कि वो कोई फ्रूटफुल नहीं है. यानी एक होता है ना आप कोई नई चीज़ सीखते हो, मैंने कुछ नया नहीं सीखा. तो मुझे लगा कि देयर इज़ नो लर्निंग टू इट. तो उसके बाद खैर आई गॉट मैरिड इन द मिड ऑफ इट, तो मैंने फिर आगे उसको परस्यू नहीं किया. लेकिन उन 2 सालों में या 1 साल जो मैंने फास्ट में किया मास्टर्स, मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा सीखा. लाइक आई वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ रिपीटिंग व्हाट आई हैड ऑलरेडी डन इन बैचलर्स, बिकॉज द डिग्री वाज सो गुड कि दे मेड श्योर दैट वी कवर्ड एवरीथिंग. आपका वैसे GPA क्या था ऐसे? 3.99. 3.99. किस में ए नहीं था वैसे? मेरा कैलकुलस में ए नहीं आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, दैट्स व्हाट मेड मी डिसाइड कि मैं हार्डवेयर की बंदी नहीं हूँ. तो उसमें मेरा ए नहीं आया था, बाकी सब में मेरा ए था. तो व्हाट वाज योर फ्रॉम ए स्टडी पर्सपेक्टिव एज वेल, कि आपका क्या होता था? पढ़ती ज़्यादा थी या समझ जल्दी आती थी क्या? आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड. मैं घर जाती थी और मुझे पता होता था कि आज जो किया है ना, वो आज मैंने एक दफ़ा घर जाके गो थ्रू करना है. मैं कभी ये नहीं छोड़ती थी कि कल इसकी क्लास नहीं है तो नहीं करना. जो भी उस दिन होता था, आई वुड जस्ट गो होम, चाहे उसको आधा घंटा लगता है, चाहे उसको 1 घंटा लगता है, जो भी लगता है, आई वुड जस्ट गो एंड रिफ्रेश. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वेरी गुड मेमोरी, कि मुझे चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं. या आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी टू, के मुझे चीज़ देख के मुझे सॉर्ट ऑफ याद हो जाती है. अब कंप्यूटर्स इज़ मोस्टली कंसेप्चुअल, तो आपको, लेकिन एग्ज़ाम तो हमारा वही होता था ना जो रट्टू तोते वाला. तो मैं बस मेरा ये था कि मैं घर जाती थी, मैं वी हैड अ रूटीन, हम बैडमिंटन खेलते थे पूरी फैमिली, और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी. और
جتنا ٹائم لگ گیا جو اس دن ہوا اس دن کر لیا. میں وہ فکس ٹائم ہوتا تھا 1-2 گھنٹے میں نے پڑھنا ہے بس, جو ٹائم مل گیا آپ نے کرنا ہے. ہمارا تو پتہ کیا ہوتا تھا وہ بعد میں نا جس دن پیپر ہونے ہوتے تھے تو اس رات کو ہم سارے عادل کے کمرے میں پہنچ جاتے تھے. عادل واز دا مین ڈرائیور جس کے اراؤنڈ سارے ہم بیٹھتے تھے اور عادل پوری سلائڈس کو کور کرتا تھا ایک رات کے اندر. خیر اس میں مجھے یہ بات میں سمجھ آئی کہ اس کی اپنی تیاری بہت اچھی ہو جاتی تھی جب وہ دوسروں کو جب سمجھاتے ہیں آپ کو خود زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے چیز. وہ نا پھر اینڈ میں کیا ہوتا تھا ماشاءاللہ آپ فرسٹ آتی تھی اور عادل سیکنڈ پہ ہوتا تھا. اور عادل کا جو تو میں نے دیکھتا تھا میرا نہیں خیال وہ ڈیلی اس طرح پڑھتا تھا لیکن وہ جب لوگوں کو سمجھاتا تھا آئی تھنک آٹومیٹکلی اس کا بھی ہو جاتا تھا. پڑھائی مشکل نہیں تھی. آئی فیل لائک پاکستان میں ٹیچرز ڈو سچ اے گڈ جاب. وہ آپ کو حلوہ کر کے چیز بتاتے ہی نہیں. دیکھیں امریکہ میں کانسیپٹ کیا ہے پڑھنے کا, آپ جب باہر پڑھنے جاتے ہو دے ٹیل یو یہ چیپٹر پڑھ کے آنا, ویل ڈسکس. ٹھیک ہے, وہ نہیں ٹائم لے گا کہ وہ آپ کو لائن بائی لائن پتہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے. دا ایکسپیکٹیشن اس کہ آپ پڑھ کے آئیں گے اور اگر آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آئے گی وہ صرف ڈسکس ہوگی کلاس کے اندر. جبکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ٹیچر لائن بائی لائن جاتا ہے, وہ ایک ایک ٹاپک آپ کو دیتا ہے, اس کا کانسیپٹ پیچھے کا کانٹیکسٹ دیتا ہے کہ کیا ہے. تو ہمیں تو بڑا پیمپر کر کے پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں. تو آئی فیل لائک ہمیں زیادہ محنت اس لیے بھی نہیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ کلاس میں وہ اتنا تھرولی پورا آلریڈی ٹاپک ایکسپلین کر دیا ہوتا تھا کہ آپ گھر جاؤ اور آپ ایک دفعہ وہ دوبارہ سے پڑھ لو تو یو آر گڈ ٹو گو. تو لیکن عادل آئی ریممبر عادل میرے بالکل ادھر بیٹھتے ہوتے تھے. ہم لوگوں کی جو روز تھیں وہ ایسے تھیں کہ ہم ایک ہی رو میں بیٹھتے تھے اور بیچ میں جو پیسج تھا عادل یوز ٹو سٹ رائٹ نیکسٹ ٹو اس. تو عادل فرنٹ بینچرز میں سے تھے اور بڑی کلاس میں دھیان لگا کے پڑھتے تھے. جو ٹاپرز تھے وہ سارے فرنٹ بینچز پہ بیٹھتے تھے. شاید عادل از اور فرینڈ ماشاء اللہ از آلسو ڈوئنگ گڈ ان UK ایز ویل. ایک چیز جو میں نے دیکھی نا ابھی میں ریسنٹلی سارٹ آف ایک CNN پہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. سو وہ خان اکیڈمی کا جو ایک نیا کانسیپٹ آیا نا تو دے ڈیڈ این ایکسپیریمنٹ. تو ایکسپیریمنٹ پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا ٹیبلیٹس دے دیے بچوں کو اور دا ٹیچر یوز ٹو کم ان دا کلاس اینڈ شی یوز ٹو ٹیل کہ انہوں نے نا فلپ کر دیا ماڈل. ابھی ہمارے کیس میں کیا ہوتا ہے ہمیں ایک لیکچر پڑھایا جاتا ہے پھر ہمیں گھر جا کے ہوم ورک کا کہا جاتا ہے اینڈ دین وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. ٹھیک ہے, وہ ایک نیا لیکچر چیپٹر آ جاتا ہے نئے چیپٹر پہ. تو انہوں نے الٹا کیا, انہوں نے بچوں کو یہ کہا کہ آپ نے نا یہ چیپٹر گھر سے پڑھ کے آنا, یہ پری ریکارڈیڈ یہ ویڈیوز پڑھی آپ کر لیں. 50% کی کلاس تھی, 30 نے پہلی دفعہ ہی لیکچر سمجھ کے اگلے دن آیا, کوئی کوشچن نہیں تھا. 20% آف دیم ہیڈ ٹو ری واچ دا لیکچرز ٹوائس اور ملٹیپل ٹائمس ٹو انڈرسٹینڈ اچھا یہ تھا, وہ آگے. صرف 10% رہ گئے تھے جن کو بالکل ہی سمجھ نہیں کیا تھی. سو ٹیچر صرف اس 10% کے پاس جا کے بیٹھتی ہے اور ان کو آہستہ سے ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ مسئلہ نا آپ نے یہ کرنا تھا. اگر آپ نے ہماری ٹریننگ دیکھی ہو نا تو ہم نے اسی کانسیپٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے کیا ہے. سو وٹ وی یوز ٹو ڈو کہ ہم پہلے لیکچر آپ کو دے دیتے ہیں کہ یار آپ خود پڑھیں نا اس کو, اس طریقے سے ہے. اینڈ ڈیورنگ دا مڈ ویک اب ہم نے ایک درمیان میں ایک بندہ دیا ہوا ہے جو کہ ایک مینٹرز ہوتا ہے, مینٹرز آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. اینڈ بائی دا ٹائم اگر آپ کو پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی ہے تو دیر از اے ویک اینڈ پہ آپ کا جو مین ٹیچر ہے وہ آ کے آپ کو پوچھتے ہیں کہ بھائی بتائیں اب آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا. سو وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے نا اینڈ اگین بیکاز یو آر ڈوئنگ ان دا ریئل مارکیٹس آٹومیٹکلی بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اینڈ وی لرن اور وہ ڈاکومنٹری دین آئی بیسکلی ٹرائی ٹو یوٹیلائز ان دی وے وی ڈیلیور دا ٹریننگ ایز ویل. تو وہ جو چیزیں تھیں نا آئی تھنک پاکستان میں نا ہمیں رٹا بازی اس میں اتنا وہ ہو جاتا ہے. اینڈ سم ہاؤ اف یو مس دا کلاس ان بٹوین اور ایک دن آپ نہیں آئے تو دین یو ڈونٹ نو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو. اب آپ کو دوبارہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں ایک کانسیپٹ نیا یہ بھی ہے کہ پیپل اور دا پیرنٹس دے ڈونٹ تھنک کہ جو آپ اسکول میں جاتے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہے. یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ٹیوشن سینٹر ایز ویل. سو FSC ہے میٹرک میں آپ ٹیوشن سینٹر میں جاتی تھی؟ نیور, کبھی نہیں گئی. کبھی نہیں کی. جو اسکول میں پڑھا تھا وہی آپ کے لیے کافی تھا. اور یہاں پہ اگر آپ ٹیوشن سینٹر نہ جاؤ نا تو لگتا ہی نہیں آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے. آئی فیل ایک یہ بھی ڈفرینس ہے, ہمارے ٹیچر بڑے کمپیشنیٹ تھے. دے یوز ٹو میک شیور کہ آپ کو کلاس میں سمجھ آئے. اور آپ دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ میرا کام تھا پڑھنا. ٹھیک ہے, میرے پر آئی واز بلیسڈ کہ کوئی اور رسپانسبلٹی نہیں تھی. کہ ہر ایک کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. کئی بچے ہوتے ہیں جن کو پڑھتے بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں, لائک. تو اس لحاظ سے میری تو ایک ہی جاب تھی کہ میں نے بس پڑھنا ہے. تو آئی یوز ٹو میک شیور کہ جب میں اسکول جاتی ہوں یا یونیورسٹی جاتی تھی کہ مائی مین پرپز از کہ جو ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے, کہ جو لیکچر دیا جا رہا ہے بس وہ سمجھنا ہے. اور لیکن آئی واز بلیسڈ کہ میرے گھر والے بھی پڑھے لکھے تھے, تو اگر مجھے کہیں مسئلہ آتا تھا تو دے وڈ بی ایبل ٹو
میں سب سے چھوٹی تھی, اگر مجھے کسی میں میتھ میں, اسٹیٹ میں, فزکس میں کہیں پھنس جاتی تھی تو آئی ووڈ آلویز گو ٹو مائی ایلڈر سبلنگز اینڈ آسک دیم کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ایسے ہے, یا یہ وہ کیا ہوتے تھے ہمیں فزکس میں یہ جو کویشچنز دیتے ہوتے تھے نا, وہ جن میں جیسے ٹرین اتنی اسپیڈ پہ آ رہی ہے, یہاں سے یہ بریک گرے گی کتنے میں, تو ایسے کویشچنز میں دے وڈ بی ایبل ٹو ہیلپ می. تو مجھے کبھی نہیں وہ ضرورت لگی. آئی فیل لائک اب ایک تو پیپل آر ناٹ ایز آنیسٹ ٹو دیئر پروفیشن. ٹیچرز بھی آتے ہیں, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا اپنا ٹیوشن سینٹر ہے, وہاں آ کے پڑھنا مجھ سے. ایجوکیشن ہیز چینج ٹو, یعنی میں دیکھتی ہوں ہر پروگریسولی جنریشن جو ہے نا, میرے امی ابو کہتے ہوتے تھے تم لوگ جتنا پڑھتے ہو ہم اتنا کبھی نہیں پڑھتے ہوتے تھے. اب میں اپنے نیسز اینڈ نیفیوز سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں, وہ جتنا پڑھتا ہے ہم اتنا نہیں پڑھتے ہوتے تھے. اٹ از گیٹنگ مور کمپیٹیٹیو. اٹ از, آپ جتنی چھوٹی ایج میں دیکھیں نا, ہمارے زمانے میں ABC آپ کو سکھاتے تھے جب آپ 4 یا 5 سال کے ہو جاتے تھے, جب آپ پہنچتے تھے فرسٹ گریڈ میں. اب ABC از اے پری ریکوزٹ فار اے 3-year-old ٹو گیٹ ان ٹو پری اسکول. تو اب ریس یہ کہ کون کتنی جلدی پہلے چیز سیکھ سکتا ہے. تو اسٹینڈرڈز ہیو چینج ٹو, ایجوکیشن ہیز چینج ٹو. جو ہم شاید پہلے پڑھتے تھے یونیورسٹی میں جا کے, اب وہ شاید ہائی اسکول کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے مے بی نیڈ ہیز ایوالو ٹو کہ لوگوں کو اس لیے شاید ٹیوشن کی ضرورت پڑ گئی. کچھ یہ بھی ہے پیئر پریشر, یا صرف ہمیں یہ بھی تو بڑا بیماری ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں اس کا بچہ جا رہا ہے تو ضرور وہ کچھ ایکسٹرا سیکھ رہا ہوگا, میرا بچہ نہ پیچھے رہ جائے, تم بھی جاؤ گے اسکول ٹیوشن لینے کے لیے, چاہے نیڈ ہو کہ نہ ہو. اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا کہ آئی گیس ایک طرح سے نیسیسٹی کے علاوہ. تو دیر از اے لاٹ ٹو اٹ. لیکن ابھی بھی اگر میں دیکھوں میرے نیسز اینڈ نیفیوز دے ڈونٹ ٹیک ٹیوشن. اگر وہ کیا کرتے ہیں, اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سال کے اینڈ پہ لائک رکھ لیں گے کہ ہمیں یہ ایشوز ہیں. اف دے کین گیٹ دیٹ ریزالو ود اے ٹیچر ویل اینڈ گڈ. اف ناٹ, پھر وہ سیکھ ہیلپ کریں گے کسی آؤٹ سائڈ اس سے کہ آپ یہ چیزیں ہیں لائک ان اے منتھ کنسائز کہ یہ پرابلمس ہے, باقی ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں, صرف یہ کوئی ہمیں ایکسپلین کرتے ٹاپکس. تو میری فیملی میں کبھی اس طرح کانسیپٹ نہیں تھا. وہ ایوری بڈی واز لائک کہ آپ یو شوڈ بی, وی آر آل ایجوکیٹڈ انف کہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سو دیر از نو نیڈ فار ایکسٹرنل. اور جہاں پہ ضرورت ہے ایکسٹرنل ہیلپ کی, تو آپ جس چیز پہ ضرورت ہے آپ صرف اس کے لیے لیں. اور یہ ٹیوشن کا تو یہی ہوگا نا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن ہوگی نا. سو وائی یو نیڈ ٹو گو ٹو اسکول اف یو نیڈ ٹو گو ٹو. تو میرے جو بھانجے ہیں نا, وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ صبح 6 بجے نکلتے ہیں. پہلے وہ 1 بجے تک اسکول ہوتے ہیں, 1-2 بجے تک وہ فریش اپ ہوتے ہیں, 2 کے بعد پہلے وہ 3 تک مدرسے جاتے ہیں, 3 کے بعد پھر وہ 6-6:30 بجے تک وہ ایک اور ٹیوشن جاتے ہیں. اینڈ بائی دا ٹائم دے کم بیک تو وہ آلریڈی 12-13 گھنٹے کی ہو گئے. آبویسلی اف یو نیڈ ٹو, اگر جس طرح آپ کہتی ہو ڈیلی کا میں نے دیکھنا ہے یا کچھ کرنا ہے, سو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نا. ایک بچے پہ اتنا برڈن ہے, اور اوپر سے اتنا کمپٹیشن بھی ہے, اور اوپر سے فیملی میں پیئر کمپیریزن بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پریشر آن پیرنٹس بھی زیادہ ہوتا ہے کہ اگر میرے بچے نے کچھ نہ کیا تو دیکھو وہ سوسائٹی کیا کہے گی. اور اس کی وجہ سے نا وی ٹرائی ٹو بیسیکلی ہم پش کرتے ہیں بچوں کو کہ آپ کو اگر میڈیسن اچھی لگتی ہے تو میں کہوں گا نہیں تم انجینئرنگ کرو, آج کل IT کا دور ہے تو تم انجینئرنگ کیوں نہیں کر رہے ہو, یا پھر میڈیکل تمہیں کرنا چاہیے. اینڈ لاٹ آف دا پیپل دے اینڈ اپ, جو باپ کی حسرت تھی یا ماں چاہتی تھی کہ میں بنوں, وہ جب خود نہیں بننا چاہتی تو وہ کہتی ہے اب میرا بچہ بن کے دکھائے گا میرے لیے. اینڈ آل آف اے سڈن یہ جو مس میچ ہے نا, دیٹ the person lose the interest. A person who is not good in the IT might be doing IT because کہ ابو کی بہت خواہش تھی کہ میں IT میں کچھ کروں. And they once they end up in the professional life as well, کیونکہ وہ کنیکشن ان کا کبھی بلڈ ہی نہیں ہوا ہوتا. Now they are dragging کہ یار اب تو گھر کا خرچہ اسی سے چل رہا ہے, we need to somehow. تو وہ انٹرسٹ اور وہ پیشن جو ہے نا وہ مسنگ ہے ہماری سوسائٹی میں. آئی فیل لائک یہاں پہ ایجوکیشن اس لحاظ سے بھی بہت ڈفرینٹ ہے نا کہ یہاں پہ تو آپ کو جو بک میں ہے وہ آنا ہی آنا ہے. اٹس ناٹ کہ آپ کو کنسیپچولی کتنا سمجھ آئے, آپ کو یہ ہے کہ آپ کتنا اچھا ریپروڈیوس کر سکتے ہو. آئی ڈونٹ نو اف اٹ ہیز چینجڈ, آئی نو OA لیولز ورک اے لٹل ڈفرینٹلی, پر جو ہمارا گورنمنٹ سسٹم تھا وہ تو ہمیشہ سے یہی تھا نا کہ جو اسکولوں میں ہم کرتے آتے ہوتے تھے کہ ڈیفینیشن ٹو دا بک لکھی ہے کہ نہیں لکھی. اس میں کہیں نہ کہیں ہم بچہ اپنی تھاٹ پروسیس بھول جاتا ہے, یعنی اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے ٹو بی فیڈ وٹ ہیز ٹو بی ریپروڈیوسڈ کہ وہ اپنی تھنکنگ کبھی نہیں نہ ہوتی. دیکھیں ایک سیکنڈ ایئر یا جب میٹرک میں بچہ ہوتا ہے, دے شوڈ ہیو این انکلینیشن ٹوورڈ سم ویئر. آپ نے کبھی اس کو اتنا کیپیبل ہی نہیں بنایا کہ وہ خود سے اپنے لیے یہ ڈیسیجن لے سکے کہ مجھے کیا پسند ہے یا کیا نہیں. بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے, دا کڈز آر ویری فلوئڈ کہ جی جو امی ابو کہیں گے جہاں پہ ڈال دیں گے, ناٹ نوئنگ کہ اس کے پورے لائف لانگ کانسیکوینسز ہے کہ آپ جو بھی ڈیسیجن کریں گے موسٹ لائکلی یو ہیو ٹو اسٹک ٹو اٹ, کیونکہ آپ اس میں اتنا انویسٹ کر چکے ہوں گے کہ بائی دا ٹائم یو گیٹ آؤٹ آف کالج آپ اس اسٹیج پہ ہوں گے جہاں آپ کے پیئرز ارن کر رہے ہوں گے, اور آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوگا کہ یو گو ریئلائزنگ کہ یو ڈونٹ لائک دیٹ فیلڈ, کہ یو گو بیک ٹو کالج اور پھر سے آپ ایجوکیشن اس میں لیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. تو فریڈم
آف کڈس آف ڈیسائڈنگ وٹ دے وانٹ ٹو بی, اور ان کو اتنا ایجوکیٹ کرنا کہ دیز آر دا پاسبلٹیز اراؤنڈ یو. یہاں پہ ہمارے تو یہی ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر, انجینئر کا بچہ انجینئر, کیونکہ ان کے پیریفرل میں ان کی اسکوپ ہی وہ ہے, انہوں نے دیکھا ہی وہ ہے. ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ فائنینس میں بھی یہ رولز اویلیبل ہیں. فائنینس کے لوگ بھی ہم تو سوچتے ہیں فائنینس بینکر ہوگا, کچھ ایسا ہوگا. فائنینس از سچ اے ڈائیورس انڈسٹری, ایون ہیلتھ کیئر از سچ اے ڈائیورس انڈسٹری. صرف ایک یہی تو نہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ یا نرس بن جاؤ. دیر از سو مچ مور ٹو اٹ. ہیلتھ کیئر مینجمنٹ, یہ جو آپ گورنمنٹ میں ہیلتھ کیئرز کی آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہو, رولز اینڈ ریگولیٹری اراؤنڈ دیٹ, دیر از سو مچ مور ٹو اٹ. لیکن وہ اسکوپ ہی نہیں دیا جاتا یہاں پہ. تو سارٹ آف یور رائٹ کہ جو بچوں کو جو ایکسپوجر ملتا ہے یا جو ماں باپ چاہتے ہیں بچے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ, اور پھر دے آر باؤنڈ ٹو اٹ فار دا ریسٹ آف دیئر لائفس کے, اور انلیس دے آر ریئلی لکی کہ وہ واپس کالج آئیں اور پھر سے اپنی جو انٹرسٹ کی چیز ہے اس میں وہ کریں, یا لائف ان کو کبھی ایسی اپرچونیٹی دے دے کہ اور میں ایک جو میں لوگوں کو انویسٹ کا کہتا ہوں نا, وہ ایک ون ریزن یہ بھی تھا کہ آئی ڈو نو لاٹ آف پیپل آر ڈوئنگ سم تھنگ بیکاز دے ڈونٹ لائک اٹ. یعنی کہ کوئی بندہ خوشی خوشی اس سے نہیں جاتا, آج میں 9 بجے جا رہا ہوں, جو کچھ نیا کر کے آؤں گا گھر پہ, وہ اسی لیے جا رہا ہے بھائی بجلی کا بل بہت آ گیا ہے, گیس کا بل بڑھ گیا ہے, بچہ میرا اسکول جا رہا ہے, یہ نہیں کروں گا تو پیسے کون دے گا مجھے. بٹ دے نیڈ ٹو بی اے فائنینشیل انڈیپینڈنس ان یور لائف. یار بس ہو گئی میری, میں نے اتنا جمع کر لیا ہے, اب میرا نا پیشن یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اینڈ دی پاسبلٹی دیٹ ہی ول سکسیڈ ان دیٹ پرٹیکولر پیشن از فار مور. تو یہ جو فائنینشیل اوبلیگیشنز ہیں نا آپ کی لائف کے اندر, جہاں پہ آپ پہ اتنا برڈن ہو رہا ہے, اور اوبویسلی جب آپ پہ برڈن ہوتا ہے اور آپ پیشن کو بھی نہیں پرسو کر سکتے, اینڈ اٹ ڈائز ود ان یو, اینڈ یو اینڈ اپ کہ یار ابھی بھی میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں, اینڈ یو لک فارورڈ کہ ایک شارٹ کٹ مل جائے جہاں پہ میں پیسہ جلدی سے ڈبل کر لوں اور یہ کر لوں وہ کر لوں, اینڈ اٹ نیور ہیپنس. ٹھیک ہے, تو ایک اسپیکٹ یہ بھی تھا کہ یار لوگوں کو پہلے سے ہی بتانا چاہیے کہ یار ود پیسیج آف ٹائم نا آپ نے اپنے ایسٹ بلڈنگ کرنی ہے. ویلتھ فائنینشیل انڈیپینڈنس از ناٹ اباؤٹ کہ میں نے کو ڈبل کر دیا ٹرپل کر دیا, اٹس ناٹ اباؤٹ لانگ ٹرم پہ آپ کی ڈیپینڈنسی آن یور جو ڈیلی نیڈ ہے وہ اس پہ کم ہو جائے. اچھا, اب آپ کے بچے بھی ماشاء اللہ اس میں کریں, ہاؤ ڈو یو سی دی ایجوکیشن بٹوین وٹ دے آر گیٹنگ ان یو ایس اینڈ وٹ واز بیسیکلی آپ کو جو پاکستان میں نظر؟ اچھا, جو پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ اٹس ویری تھیوریٹیکل, امریکہ میں کانسیپٹ از بالکل الگ, اٹ از مور کنسیپچل. آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے کانسیپٹس کی, اٹ از نو کوئی رٹا نہیں ہے. وہ ایک ملٹیپلیکیشن کا کانسیپٹ آئی تھنک بچے کو شروع کرا دیں گے کنڈر گارڈن سے, اینڈ دین دے کیپ بلڈنگ آن ٹاپ آف اٹ. یہ نہیں کہ شروع میں وہ ملٹیپلائی کرنا سکھا دیں گے, وہ فرسٹ گریڈ میں آپ کو ایک طرح سے بتائیں گے کہ ملٹیپلیکیشن کا یہ مطلب ہے, سیکنڈ گریڈ میں وہ اس کے اوپر دل کی بلڈنگ آن ٹاپ آف دیٹ. اچھا, کانسیپٹ از مور آن کریٹیکل تھنکنگ دین ایکچولی نوئنگ دا کانسیپٹ. کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ ہمیں تو میتھ کے سم سالو کرواتے تھے نا کہ یہ لکھیں 2 نمبر, ان کو ایڈ کر کے بتاؤ کیا رزلٹ ہوگا. وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ ایسے کہیں گے کہ جان ہے اس کے پاس 2 لالی پاپس تھیں, جو فریڈا ہے اس کے پاس 3 لالی پاپس ہیں, ایک لالی پاپ آ کے اس نے اس سے لے لی, اب بتاؤ کتنی لالی پاپس رہے گی. کہ بچے لکھنے میں اور بچے کے تھاٹ پروسیس میں فرق ہے. وہ سوچ رہے کہ ہوا کیا ہے, ہی از کنیکٹنگ دا ڈاٹس اینڈ دین ٹرائنگ ٹو سالو دا پزل. تو وہاں اس لحاظ سے تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ. وہاں پہ لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں, لائک آپ جاب میں بھی جاتے ہو نا, پیپل ول آلویز کوشچن, اینڈ لائک کوشچننگ از لائک دے رائٹ کہ مجھے یہ بات یوں کیوں کر رہے ہو. ہم تو یہاں بڑے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا کہ سر نے کہہ دیا کہ یہ ایسے جاب میں ہونا ہے تو یہ ایسے ہی ہونا ہے. اوور دیر دے ایکچولی کوشچن یو کہ آپ نے یہ مجھے کہا ہے یہ پرابلم ہے. نمبر 1, یہ پرابلم آئی کیوں, یہ تو ہونی نہیں چاہیے تھی کوڈ میں. یہ میں تو فرام اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں نا, پیپل ہیو اے ویری لائک دے آر ویری انالیٹیکل اباؤٹ ایوری تھنگ. کہ اچھا ایک پرابلم کو سالو کرنے میں بھی دے ول اینالائز کہ اچھا اگر ہم یوں کریں گے اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس کہہ دیا پرابلم سالو کر دو تو کہیں سے اس کے اوپر وہ پیچز لگائے اور اس کو سالو کر دیا. سو دے انکریج دیٹ. تبھی وہ کنٹریز سارٹ آف پروگریس اسی لیے کرتی ہے نا, پیپل تھنک, وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک پرابلم ہے, اگر اس کا ایک سلوشن ہوگا بھی تو اور کیا سلوشن ہو سکتا ہے. دیٹ از وائی ان کے پیٹنٹ پہ پیٹنٹ آتے ہیں, یا دے کیپ ڈیولپنگ نیو اسٹف, از بیکاز دے ہیو دیٹ کریٹیکل تھنکنگ. ہم لوگ ان لائن سے کبھی آگے ہی نہیں سوچتے جو ہمیں فزکس کے لاز پڑھا دیے, کیوں تھے, کیسے تھے, ان کو کیسے, یعنی یہ تو نہیں کہ فزکس مک گئی اب فزکس تو ابھی بھی, یعنی دیر از مور ٹو ایکسپلور, پر ہم اس طرح کبھی سوچتے ہی نہیں. اکیڈیمیا بھی وہی ہے, پتہ وہی چیپٹرز وغیرہ, آئی ایم شیور وہی ہوگا, نہیں چینج ہوا ہوگا, کیونکہ میں بھی وہی پڑھی تھی جو میرے ماں باپ نے پڑھا تھا, ان ڈفرنٹ فلیور ود اے سلائٹ ویریشن, پر پڑھا میں نے بھی وہی ہے جو میرے امی ابو نے مجھ سے 50 سال پہلے پڑھا تھا یا 30 سال پہلے پڑھا ہوگا. تو وہاں پہ یہ فرق ہے. تو وہاں پہ یعنی اگر
بچوں کو یعنی میں اگر وہ کروں تو بڑا ایجوکیشن اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے کہ وہ تو بچہ آ کے مجھ سے ایک بڑا کنسیپچل سا سوال پوچھے گا کہ یہ ایسے کیوں ہے. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ A=B=C ایسے ہوتا ہے, وہ یہ نہیں پوچھے گا. وہ مجھ سے آ کے کسی اور فلیور میں یہ کویشچن پوچھے گا. تو دے آر آلویز گوئنگ ٹو وچ از گڈ. آئی فیل لائک جو یہاں پہ شارٹ کمنگ ہے کہ بچے کی کریٹیکل تھنکنگ, ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ڈیولپ کرنا, دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ ڈفرینٹلی. پر تو وہ بھی وہی رہے ہیں, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, کانسیپٹس تو وہی ہیں, بٹ ہاؤ دے آر بینگ ٹاٹ کہ وہ پریکٹیکلی آپ لائف پہ امپلیمنٹ کر سکو, دیٹ از دا ڈفرینس. چلیے ایجوکیشن تو آگی. میں جو نیکسٹ کویشچن آف ایجوکیشن سے جو میں لنک کرنا چاہتا تھا, ایک کانسیپٹ تھا نا پاکستان میں, پہلے آپ کی پروفیشنل لائف پہ ہم آ جائیں, پھر میں اسی کویشچن پہ دوبارہ آؤں گا. یہاں پہ نا اب نیا کانسیپٹ آ گیا یار, یونیورسٹی فارغ ہو گئی ہیں, ان کی ایجوکیشن لینے کا اوبویسلی ایکسپینسز تو ہے ہی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ نا یہ 4 مہینے کا کورس کر لو, یہ آپ کو وہ اسکل دے گا جو آپ کو پروفیشنل لائف میں کام کرے گا. تو میں اس کا کویشچن کا اسٹارٹ پہلے آپ کی پروفیشنل جلدی سے کر لیتا ہوں کہ ہاؤ آپ نے آلریڈی تو بتا دیا کہ نیسٹیک میں گئی, سو سنس یو ہیڈ نو زیرو پروفیشنل ایکسپیرینس, سو ہاؤ واز یور لائف ان نیسٹیک بیک دین؟ اچھا, تو نیسڈیک میں آئی فیل لائک میری یونیورسٹی میں اتنی اچھی ایجوکیشن ملی تھی کہ مجھے ایک دن بھی نہیں لگا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. لائک آئی واز سو ویل پریپیئرڈ فار اٹ, ایون دو کہ میں نے کبھی پروفیشنلی کوئی کام نہیں کیا تھا. مجھے اتنی اچھی ایجوکیشن مل چکی تھی کہ جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں نا فرسٹ ڈے پہ آف جاب پہ, مجھے سب آتی تھی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک لینگویج ہوتی تھی ایڈوب کی کوڈ فیوژن, وہ PHP کے ایکولنٹ تھی اس زمانے میں, اس پہ بہت ویب پیجز بنتے ہوتے تھے, تو دے ور ڈوئنگ سم ورک آن دیٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جوائن کیا تھا مئی میں, اور انہوں نے کہا کہ دسمبر کے اینڈ تک یو ہیو ٹو پاس دا سرٹیفکیشن, اور اس میں آئی تھنک 90 سے اوپر کا اسکور از لائک جو واز ریکوائرڈ سارٹ آف. تو میں نے جاب بھی کی, وہ ساتھ سرٹیفکیشن بھی کی, سب کچھ کیا, اور مجھے کہیں نہیں لگا کہ میرے پاس بیسکس نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی, کہ ایجوکیشن واز سو تھرو. لیکن 4 سال اگر آپ کو ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اور اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سیکھو, اٹ از انف فار. اور یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کسی چیز میں ایکسپرٹ کر دیتی ہے, وہ آپ کو اتنا آئیڈیا دے دیتی ہے. جیسے مجھے یونیورسٹی سے نکل کے پتہ لگ گیا کہ مجھے پروگرامنگ پسند ہے, مجھے ہارڈ ویئر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے اتنا تو کانسیپٹ آ گیا کہ میں کس چیز کو پرسیو کرنا چاہتی ہوں. اب میں آگے ماسٹرز اس چیز میں کروں یا میں جاب ڈائریکٹلی اس چیز کے اندر کروں. تو یونیورسٹی آئی فیل دے ڈو گڈ جاب ہیئر کہ آپ کو اتنا وہ کیپیبل کر دیتے ہیں کہ آپ باہر کی کمپنی میں بھی جاؤ نا. اینڈ آئی ہیو سین مینی پیپل, مجھے بہت نسل کے نئے بچے گریجویٹ ملتے ہیں جو امریکہ میں اب جابس کر رہے ہیں, ہو آر ایبل ٹو کم انٹرویو پروسیس پاس کر کے اب جابس میں سیٹلڈ ہیں اینڈ آر ڈوئنگ ویل. تو آئی فیل لائک نس ڈڈ اے گریٹ جاب ود دیٹ, اینڈ آئی کیپ سیئنگ کہ ہم ون آف دا پہلے بیچز تھے, ہم ایکسپیریمنٹل بیچز تھے, بٹ اسٹل دے ڈڈ سچ اے گڈ جاب ود اس کہ ماشاء اللہ آج ہمارے سارے بیچ کے لوگ آر ویل سیٹلڈ, آر آل ورکنگ ان ٹیکنالوجی موسٹ آف اس, اینڈ آر ڈوئنگ گڈ. تو اس میں کہیں نہ کہیں کریڈٹ تو ہمارے پیچھے ایجوکیشن سسٹم یا اس کو نسٹ کو جاتا ہے نا کہ دے ڈڈ سم تھنگ گڈ. اور آپ جو یہ نسٹ سے پھر مجھے دوبارہ یاد آ گیا, کیمپس کے بارے میں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے نا, جو پہلا دن تھا؟ ہاں, ہم تو پڑھے ہیں جی کیمپس, جب کیمپس تو کیمپس کیا تھا, ہم گھروں میں پڑھے ہوئے ہیں بیسکلی. 2 گھر تھے جو انہوں نے رینٹ کیے ہوئے تھے, ایک میں ہمارا چکلالہ اسکیم تھی میں, جس میں ایک میں ہماری کلاسز ہوتی تھی اور ایک میں لیبس اور کینٹین وغیرہ تھے. تو کیمپس لائف کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, ہم تو گھروں کے درمیان میں موو ہوتے تھے. کوئی آئیڈیا آپ کے, کیونکہ بڑے سبلنگس بھی بڑی اچھی جگہ پہ ہوں گے, تو وین یو اینڈیڈ اپ ان اسٹریٹ جہاں پہ ایک ہاؤس کے اندر ایک پہلے دن سارٹ آف ڈسپوائنٹمنٹ تو ہوتی ہے آپ کو کہ اچھا میں تو تھرو آؤٹ پڑھی ہوئی بھی ایسے اسکولس میں تھی, جیسے میں آئی کیم فرام ICG, اسلام آباد کالج فار گرلز, اس کا بڑا پراپر اسکول ہے, دیر از این ایلیمنٹری سیکشن, دیر از اے مڈل سیکشن, ہمارے لمبے بڑے گراؤنڈس تھے, دیر ور والی بال, ٹینس کورٹس تھے, باسکٹ بال کورٹس تھے. تو اس سے جب ہم گھروں کے درمیان میں آئے تو یو نو آبویسلی آپ کو تھوڑا دھچکا لگتا ہے. پلس میرے لیے تو ایک یہ بھی بڑا دھچکا تھا کمنگ فرام اے سول بیک گراؤنڈ, جب آپ آرمی کے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں شروع میں, تو یو نو دے ہیو اے سرٹن وے آف کمیونیکیٹنگ, تو وہ بھی ایک ایڈجسٹمنٹ تھی. آلدو ہم سیمی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ تھے, ہم ٹوٹلی نسٹ کے اس طرح امبریلا کے اندر نہیں تھے, لیکن اٹ واز اے لاٹ آف لرننگ ایکسپیرینس. اور پھر لڑکی موو کرنا بٹوین کیمپسز, 2 ڈفرینٹ اسٹریٹس میں تھے, وہ ہمیشہ سے بڑا, بعد میں تو ہم کبھی فکر بھی نہیں ہوتی تھی گاڑی گزر رہی ہے, شروع میں تو بڑا ڈر لگتا ہوتا تھا کہ مین روڈ پہ ہم جا رہے ہیں, اسٹریٹس کور کر رہے ہیں. ہماری کیمپس لائف اس طرح نہیں تھی, بٹ آئی تھنک وی اسٹل میڈ گڈ یوز آف اٹ. لائک ہمیں مزہ آیا جو بھی تھا ہمارے پاس. پھر تو ہمارے پتہ نہیں کہاں بازاروں کے اندر بھی کیمپس کھل گئے. پھر ہمارا یاد ہے ایک شادی ہال بھی تھا جس کو کنورٹ کر کے وہ آخر میں نا وہ چپ پلازا تھا, اس چپ پلازا ناؤ از آئی تھنک راحت ہے کہ تہذیب ہے وہاں پہ. اچھا
تو ہمارا تو ہاسٹل بھی اوپر ہی ہوتا تھا, ہم تو وہ اس سے نیچے اترتے تھے, تو وہ شام کے ٹائم پہ وہاں پہ اوبیسلی وہ ریزیڈینشیل ایریا کے درمیان پہ تھا, تو ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم کیمپس میں, ہم تو مارکیٹ میں گھوم پھر رہے ہوتے تھے. تو 8-9 بجے کے بعد ہم وہیں ہو رہے ہوتے, تو ایک نہیں ہوتا تھا کبھی ہاسٹل سے نکل کے باہر گھومنے پھرنے, ہمارا تو وہ کھٹک ہوٹل میں چائے پی لیتے تھے, ادھر کر لیتے. تو اٹ واز, لیکن ایک اچھی چیز تھی کہ کوالٹی آف ایجوکیشن واز ویری گڈ. اب اس وقت ہمیں اوبیسلی ایک احساس تو ہوتا تھا جب وہ ای ایم ای کے اندر ایک آپ کا کانسرٹ ہو گیا یا آپ کا کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, یا آپ کی جو پہلا ایونٹ تھا وہ آپ تمیز الدین روڈ پہ چلے گئے, بڑا اچھا آپ کو وہ دکھایا. دین وی ریئلائز کہ یار یہ تو ہم ڈفرینٹ ہی اس کے اندر ہے نا. لیکن اب جا کے جس یونیورسٹی میں آپ ابھی آئی ہوئی ہو, یہ بھی نسٹ ہی ہے, یہ وہی نسٹ ہے جو کہ شاید 2001 میں اس کا جب پرویش ہوا تھا, اینڈ دے اناؤنس کہ ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں جب کریں گے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے نوٹس بورڈ پہ اتنا بڑا ایک ہوتا تھا, اینڈ بڑے ہی جلدی یہ بنایا. ویسے 2007-8 میں آئی تھنک دے شفٹڈ فرام دیٹ سائڈ ٹو دس, بس ہمارے گریجویٹ ہونے کی دیر تھی اور یہ موو ہو گئے. لیکن آئی پرسنلی تھنک اگر آپ میرے سے پوچھو نا, میں ایون آخر میں نا اس پورے انوائرمنٹ کو ہی مس کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ جس طرح کا اوبیسلی ایک مارکیٹ تھی, کچھ بھی تھی, لیکن ایک وہ ہمارا بن گیا تھا لوگوں کا, دوستوں کا, کہ ہم وہاں پہ کیسے. آئی فیل لائک جتنا بڑا کیمپس ہوتا ہے نا اتنے, اب میں اپنی نیس کو دیکھتی ہوں, وہ شی گوز ٹو فیسٹ, تو وہ جب ہم اتنے چھوٹے سے ایریے میں تھے نا, تو آئی فیل لائک ہماری کلاس میں وہ بھی زیادہ تھی. آپ ہر جگہ تو اپنے کلاس فیلو کو ٹکر رہے ہوتے ہو, آپ اپنے سینئر کو بھی جانتے ہو, آپ اپنے جونیئر کو بھی جانتے ہو, بیکاز دیر از سچ اے کنفائنڈ اسپیس رائٹ, جہاں پہ ہم سب موو کرتے تھے. تو ہماری جو اب یہاں پہ جب جتنا بڑا کیمپس ہو جاتا ہے, 2 لوگ ادھر چلے گئے, 4 لوگ ادھر چلے گئے, کلاسز کا اس طرح انٹریکشن نہیں ہوتا. ہمارے تو بہت انٹریکشن ہوتا تھا, کیونکہ ہم اسی کلاس سے فارغ ہو کے بھی ہم ایک ہی کیفیٹیریا کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے تھے, وہی پوری کلاس ہوتی تھی, وہی سارے لوگ, صرف کلاس روم نہیں ہوتی تھی پر بیٹھے تو سارے اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو وہ اس طرح آئی فیل لائک اٹ واز اے مور کلوز نٹ کمیونٹی. میرے جونیئر سے لے کے میرے سینئرس تک آئی نو ایوری ون. لائک یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ابھی ون آف آر جونیئرز موو ٹو US, تو مجھے فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ وہ ہے, کیونکہ I had seen her right, کیونکہ میں روز اس سے ملاقات ہوتی تھی, ہم اسی کیفیٹیریا میں بیٹھتے تھے, تو اس کے الگ مزے تھے. بٹ میں کہیں سے نہیں کہوں گی, آئی فیل لائک آر کالج لائف واز گڈ, مزہ آیا ہمیں, آل دو سیٹ اپ آئیڈیل نہیں تھا بٹ پھر بھی مزہ آیا. ایجوکیشن واز گڈ ایز ویل, ایجوکیشن واز ویری گڈ. اب جب آپ کے, اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, میں انٹرویو پروسیس کیا تھا, آپ نے اپلائی کیسے کیا؟ میں نے اپلائی کیا آن لائن, تب بھی آن لائن ہی ہوتا تھا بھائی, آئی تھنک monster.com ہوتی تھی جس کے تھرو لوگ اپلائی کرتے ہوتے تھے. اور میں نے اسی طرح کمپنیز کی ویب سائٹس پہ جو مجھے لوکلی نظر آتی تھیں, اس وقت مانسٹر پہ بھی شاید اتنی کمپنیز نہیں ہوتی ہوں گی, تو آپ ہر ایک کمپنی کی لوکلی جو بھی مجھے نظر آتی تھی نا, میں اس کی سائٹ پہ جاتی تھی, ان کے کریئرس پہ جاتی تھی اور دیکھتی تھی کہ ان کی کوئی اوپننگ ہے کہ نہیں. مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میں نے ایک کمپنی میں اپلائی کیا جو مجھے لگا کہ میں 100% میچ ہوں اس کے لیے. ان کو جاوا چاہیے تھی, جو کچھ چاہیے تھا, آئی واز لائک اگر 100 ہی تو 90% میچ تھی. اور میں نے کہا یہاں سے تو شارٹ کال آئی. دے نیور کالڈ می, انہوں نے کبھی مجھے کبھی ریزیومے کے لیے کال ہی نہیں کیا. اور جہاں پہ مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ خیر وہ جو جاب ڈسکرپشن بھی تھی وہ بھی بڑی ویگ سی تھی, کچھ خاص پتہ نہیں لگ رہا تھا. وہاں میں نے اپلائی کیا اور مجھے اگلے دن ہی کال آ گئی کہ جی آ کے انٹرویو دیں. پھر نیکسٹ اسٹیپ واز, پہلے مجھے وہاں پہ ریکروٹر جو تھا, جو ریکروٹنگ فرم تھی, انہوں نے انٹرویو کیا. انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا, پھر وہ سارٹ آف پہلی لیول آف اسکریننگ وہ کرتے ہیں ٹو سی کہ اگلی جب آپ جاؤ کمپنی میں تو ان کا ٹائم تاکہ ویسٹ نہ ہو. تو وہ اگر ان کو لگے کہ یہ بندہ صحیح فٹ ہے تو وہ پھر آگے آپ کو ریفر کرتے ہیں ٹو دا کمپنی. پھر میں گئی کمپنی اپنی, ادھر میرا انٹرویو ہوا. مجھے یاد ہے اس دن میرا اپنا جو مینیجر تھا وہ نہیں آیا ہوا تھا, تو میرے 2 جو میرے کولیگس تھے جو آگے جا کے میرے کولیگس بننے تھے, انہوں نے میرا انٹرویو کیا. اور وہی ٹیکنیکل کویشچنز, آئی وازنٹ پریپیئرڈ ایٹ آل. میرا بھی پہلا انٹرویو تھا, مجھے کیا پتا تھا کہ کچھ پڑھ کے جانا ہے, کچھ کر کے جانا ہے. جو میری 1.5 سال پہلے کی نالج تھی آف وین آئی گریجویٹڈ, انہوں نے سوال کیے, میں نے جواب دیے, اینڈ آئی گاٹ دا جاب. تو وہاں بڑا سیدھا پروسیس ہے, وہ آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں سب کچھ. انٹرویورز آر ویری نائس, وہاں پہ تو بڑے HR کے بھی ہوتے ہیں نا, بڑے رولس اینڈ ریگولیشنس کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو دے میک یو فیل ویری کمفرٹیبل. کوئی یہ نہیں کہ جی ایگو کا بنا کے کہ ہمیں تم سے زیادہ آتا ہے, کوئی ایسا نہیں. واز ویری نائس. اور جب میرا ہو گیا وہاں پہ, پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, پہلا انٹرویو اور وہ بھی ہو گیا میرا, یعنی مجھے جاب مل گئی. تو میں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئی, سالو کرنا ہے, دیکھتے ہوتا کیا ہے, ایسے ہی مزے کے لیے.
تو وہ جب میں گئی پھر آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ دیر از مور ٹو لائف, دیر از مور ٹو لرن, رائٹ. کہ اور میرے لیے تو بہت ہی ڈفرنٹ لرننگ ایکسپیرینس تھا کمنگ فرام پاکستان, اے ویری کنزرویٹیو سوسائٹی, ٹو ورکنگ ان باسٹن ان اے کمپنی جہاں پہ میں, اور ابھی آئی ٹی میں اتنی لڑکیاں نہیں آئی تھیں, یعنی اور جس کمپنی میں تھی وہاں تو بالکل ہی یہ ساؤتھ ایشینس نہیں تھے, بالکل بھی نہیں تھے, بالکل گوری کمپنی تھی. تو اور تھے بھی سارے آدمی. تو میں جانی جاتی تھی دا گرل ان دا ٹیک رو, کے ایک لڑکی جو پوری ٹیکنالوجی رو میں تھی. تو یو نو ہاؤ ٹو نیویگیٹ دیٹ, لوگوں سے کیسے آپ کرتے ہو. میری تو کوئی ایکسپیکٹیشنس بھی نہیں تھی, مجھے تو صرف ہارر اسٹوریز پاکستان ہی کی لائف کی پتہ تھی کہ یہاں پہ کام کرنا کتنا مشکل ہے فار لیڈیز. تو وہاں پہ جا کے واز اے ویری آئی اوپننگ ایکسپیرینس, بہت مزہ آیا, بہت سیکھا, بوتھ فرام آئی تھنک پرسنل گروتھ ٹو ٹیکنیکل گروتھ. وہاں پیپل آر آلویز ویری ایگر ٹو لرن. ہمارے ہوتا ہے نا ایک دفعہ سیکھ لیا, ڈگری مل گئی, چلو جی اب اسی کو اگلے 20 سال ہم نے رگڑے مارنے. وہاں پہ دے ویری ایگر ٹو لرن. اچھا ہمارے کام کرتے کرتے آئی کیا اس کو کہتے تھے, ایجیکس, وچ واز اے مور رسپانسو یو نو یو آئی ڈیولپمنٹ لینگویج. اب جی سب کو کھجلی یہ لگ گئی کہ ہم اینگولر گھسائیں کہاں, کہ ہم نے بس سیکھنی ہے کہ ہم اپنے ویب پیجز کے اندر کہاں اس کو امبیڈ کریں یا کیسے امبیڈ کرنا شروع کریں. سو وی گیٹ دا نو ہاؤ آف اٹ کہ ہم ٹیکنالوجی کے ٹاپ پہ رہیں. اٹس جسٹ اے میٹر آف مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. ہمارے یہاں ہم جس مائنڈ سیٹ میں پلے بڑے ہیں کہ چیز چلتی ہے اس کو کیا چھیڑنا, بس چل رہی ہے چلنے دو. وہاں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم خود کیسے سیکھیں اور اپنی چیز کو امپروو کیسے کریں. تو وہاں سے پھر میں نے سیکھا کہ اچھا دس از ناٹ لائک کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو اٹس اے بس پڑھ لیا. اٹ از اے process which is always going on کہ آپ نے نئی ٹیکنالوجی you have to keep you know keep yourself up to date. اور نیسٹیک کے اندر رول کیا تھا اسپیسیفکلی؟ جب میں نے جوائن کیا تھا تب تو وہ جو لیول 1 کا ٹیکنالوجی ڈیولپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بائی دا ٹائم آئی بلڈنگ سافٹ ویئر فار دی اسٹاک مارکیٹ نہیں, سو وی ور اے پارٹ آف اے سبسڈری جو کہ بعد میں پوری نیسڈیک کے اندر چلی گئی تھی. تو شروع میں ہم ان کی جو ہوتی ہے نا انویسٹر ریلیشن سائٹس, جو کمپنیز آگے نیسڈیک پہ لسٹ کرتی تھیں, ان کی ایک انویسٹر ریلیشن سائٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ ان کی ویب ریلیزز آتی ہیں, جو لوگوں کے یو نو ان کے فائنینشیل پورٹ فولیوز, ان کی نیوز جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اندر آتی ہوتی تھی. وی یوز ٹو بلڈ دوز فار کمپنیز دیٹ ور گوئنگ ٹو آئیدر لسٹ آن نیسڈیک یا ور آلریڈی لسٹڈ. پھر ان کی جاب اوپننگ یعنی بیسکلی ان کے لیے ان کی ویب سائٹس ہم مینٹین کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر یہ جیسے ان کی نیوز آتی تھی پھر اس کو پورا براڈ کاسٹ کرنا. وی ہیڈ اے سسٹم جو وچ کوڈ سینڈ لائک تھاؤزنڈز آف ای میلس جب ان کی نیوز ریلیزز ہوتی تھیں یا کوئی اس طرح کی ان کی کوئی بھی انفارمیشن آتی تھی. اسٹارٹ میرا وہاں سے ہوا اینڈ دین آئی انیشلی موو ٹو اے پروجیکٹ جو کہ تھا اسٹاک سرویلنس پہ. تو اس میں تھا کہ آپ کے اسٹاکس کون سی کمپنی خرید رہی ہے ایٹ گیون پوائنٹ ان ٹائم. تو ہم وہ کمپنیز کو الرٹ بھیجتے ہوتے تھے کہ اب ہمارا جیسے اگر ایپل یا ایپٹ لیبز یا یہ سارے گوگل ہمارا کلائنٹ تھا کہ ہم ان کو یہ بھیجتے ہوتے تھے. اور یہ ان کی سی او لیول, یہ جو ان کا چیف فائنینشیل آفیسر ہوتا تھا, دے آر انٹرسٹڈ نا کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ پرائز کہاں جا رہی ہے, کون ہمیں خرید رہا ہے, لائک ہاؤ وی آر ڈوئنگ ان. اچھا وہ سی او خود رپورٹ, کریکٹ, یہ ان کو جاتی ہوتی تھی. یہ جو ٹاپ ٹیئر آف تھے ان کو یہ رپورٹس جاتی ہوتی تھیں کہ ایٹ گیون پوائنٹ ان ٹائم آپ کی کون مارکیٹ میں آپ کا شیئر کیوں فلکچویٹ کر رہا ہے. تو اچھا یہ فلکچویشن. اچھا تو اگر فار ایگزامپل وارن بفے نے ایپل میں بائی کیا, سو یو آر دا پرسن ہو وی وڈ ٹرائی. وارن بفے میں تو نہیں آ کے بتاتا تھا کہ میں خریدنے لگا ہوں یا کیا کرنے لگا ہوں. تو ہمارے اینالسٹس تھے, دے ہیڈ ورکڈ آؤٹ. ان کو یعنی ان کو اینالسٹ کو پتہ تو لگ جاتا ہے نا کہ کہاں پیسے موو ہو رہے ہیں, کون پیسے موو کر رہے ہیں, کہاں موومنٹ کون کاز کر رہے ہیں, جن کو ہم بگ ویلز کہتے ہیں کہ یہ بیکاز دے آر دا ونس ہو ڈرائیو دا پرائز. تو یہ ہم ان کا بیسکلی انالیسس کرتے ہوتے تھے کیونکہ یہ انفارمیشن پبلک ہوتی ہے 3 مہینے بعد جب 13F فائلنگز آتی ہیں کہ کون سی انویسٹمنٹ فرم کس کے اسٹاکس ہولڈ کرتی ہے. لیکن کمپنی کو تو 3 مہینے کے لیے تو اٹس ناؤ ارریلیونٹ انفارمیشن کیونکہ وہ اسٹاک پرائس ایکشن تو ہو گیا آلریڈی. تو جب پرائسز ان کی بہت موو ہوتی تھی نا, تو پھر ہم یہ حساب لگاتے تھے کہ کس کمپنی نے پیسہ موو کیا جس کی وجہ سے اس کی پرائس میں فلکچویشن آئی, اور ہمارا کیا خیال ہے کہ کس نے ان کا اسٹاک خریدا. اور یہ آپ پریڈکشنز کر رہی ہوتی یا ایکچوئل آپ کو پتہ بھی ہوتا تھا؟ نہیں, یہ بیکڈ بائی ڈیٹا ہوتا تھا. بیکڈ بائی ڈیٹا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل پرسن اے ہیز باٹ ایپل ایٹ فیڈیلٹی ہیز باٹ ایپل بائی گیونگ اپ شیئرز آف XYZ کمپنی, کہ انہوں نے اس کے شیئرز بیچ کے وہ ہمارا خیال میں وہ پیسہ ادھر موو کیا. اچھا وہ پیسہ پھر آپ نے ادھر موو کیا. صحیح ہے. یہاں پہ تو انسائڈر ٹرانزیکشن کا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ویسے یہاں پہ. اور ہاؤ مچ کہ یہ جو ہم مینیپولیشن کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ, ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ان دا US ایز ویل؟ ہوتی ہے ویسے. ہاں ٹھیک ہے. اور
What was the other project apart from this? अच्छा, तो ये दिस वाज द प्रोजेक्ट जिसको मैंने बिल्कुल शुरू से शुरू किया. तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट था ना ऑफ ये इन्वेस्टर एनालिटिक्स, लाइक अ वेरी हाई पोस्ट, वो मेरे साथ बैठता था और मुझे बताता था कि दिस इज़, हम ये बिल्ड करने लगे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता हूँ एंड यू ऑटोमेटेड फॉर मी. तो इतने लेवल ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ पे थी कि वो आता था न्यूयॉर्क से और मैं होती थी बॉस्टन में. वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आता था. मैं वो जो कहता था वो हमें बताता था, वी वर अ टीम ऑफ 2, और कि ये हमारा ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए. अब हमारी तो बिल्कुल फाइनेंशियल नॉलेज वो ज़ीरो. वो हमें आके कहता था अच्छा DTC होता है, उसके ऊपर वीकली रिपोर्ट्स आती हैं, वो तुम लोगों ने जाके डाउनलोड करनी होंगी, उसके अंदर ऐसा डेटा होगा, कस्टोडियन इन्फॉर्मेशन होगी. कस्टोडियन में होता है कि बैंक, उस बैंक के अंदर कितनी मूवमेंट हुई है, वो इन्फॉर्मेशन लेके फिर बैंक से स्टेटमेंट्स लेके दे यूज़ टू टैली के क्या हो रहा है. तो हमें तो सारी इन्फॉर्मेशन ही बड़ी एलियन लगती थी. तो बड़ा इट वाज हेल्पफुल कि वो बंदा हमारे साथ आके बैठता था, हमें सारा अपना काम एक्सप्लेन करता था एंड देन वी यूज़ टू ऑटोमेट इट एंड ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. तो ये प्रोजेक्ट आई थिंक कोई 6 फिर इवॉल्व होता रहा. ये प्रोजेक्ट पहले इट वाज अ मैनुअल प्रोजेक्ट, हम सारा सिर्फ डेटा उनको डैशबोर्ड पे दिखाते थे, दे वुड डू द एनालिसिस और वो रिपोर्ट्स जनरेट करते थे. यानी रिपोर्ट्स हम ही जनरेट करके देते थे, बट दे वुड सॉर्ट ऑफ फीड इन्फॉर्मेशन इनटू इट. फिर वन ऑफ देम वाज रियली शार्प, तो उसने कहा कि ये सारा प्रोसेस जो मेरे दिमाग में अगर मैं इनको बताऊं तो ये इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. एंड वंस दे प्रोग्राम इट, तो फिर हमने ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया कि वो जिस चीज़ों को, पैरामीटर्स को वो देख के डिसीजन मेक करते थे ना कि ये मैं ये वाली रिपोर्ट निकालता हूँ, उसमें से ये नंबर चेक करता हूँ, फिर मैं उस रिपोर्ट में जाके ये नंबर चेक करता हूँ, अगर इनमें ये चीज़ होगी तो मेरा ख्याल है कि ये बाइंग कर रहे हैं. हमने वो सारा वो प्रोसेस ऑटोमेट किया. फिर हमारी ये, और एनालिस्ट वर वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, और एनालिस्ट उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008-2009, वर मेकिंग $30,000-40,000 अ मंथ. ये तो उनका हमने बहुत बर्डन कम कर दिया जब हमने ये सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया. ऑल दे वुड डू इज़ कि जब ट्रिगर होता था, कोई बहुत प्राइस सेक्शन में चेंज आती थी, तो हमारे सिस्टम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेट करते थे कि क्या हुआ, क्या हो सकता है, एंड दे वुड सेंड आउट एन अलर्ट टू द एनालिस्ट कि हमारे ख्याल में एबिट की प्राइस में अभी इतनी फ्लक्चुएशन आई है, उसकी ये रीजंस हो सकती हैं. एंड दे वुड से कि हाँ, अगर यही रीजन उनके, वो भी टैली करते थे डेटा, अगर उनको लगता था कि ठीक है, देन दे वुड सेंड इट आउट टू द एबिट CEO के हमारे ख्याल में ये हो रहा है. और ये जब देख रही होती थी तो कभी ये नहीं होता था ये मैं भी ले लूँ, इतना ज़बरदस्त रिटर्न्स आ रहे हैं? नहीं, पता हूँ उस वक्त मैं वही कहती हूँ, आप में एक एज शायद होती है या आप में वो अवेयरनेस आनी चाहिए. तब मुझे बिल्कुल नहीं थी. कंपनी के स्टॉक ऑप्शन से मिलते थे, कभी नहीं समझ आई कि यानी आइडिया एक्चुअली वहाँ से, इंट्रोडक्शन वहीं से हुआ, क्योंकि ये सारी कंपनीज होती हैं इंसेंटिव बेस्ड. तो जब दे डू रियली वेल तो ये अपने कुछ स्टॉक ऑप्शंस अपने एम्प्लॉइज़ को भी देती हैं. तो वो इकट्ठे होते रहे. फिर जब एक दिन उनकी वैल्यू देखी, मैंने कहा ये तो करना तो बिजनेस तो ये चाहिए, इतने का था अब इतने का हो गया, कुछ भी नहीं किया, बस खरीद के बैठना ही था. तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा, दिस इज़ वन अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी, राइट. तो वहाँ से आई थिंक इंट्रोडक्शन वहाँ से हुआ, जबकि मेरे फादर भी पहले ये करते होते थे, पर कभी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ. वो एक आप में खुद क्लिक होनी चाहिए ना, कि आप में खुद एक होनी चाहिए कि आई वॉन्ट टू लर्न दिस. खैर, नेस्डेक में जब मेरा वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ ना, उस वक्त तक मार्केट क्रैश में यू वर इन द नेस्डेक एज वेल, जब 2008-9 का जो फाइनेंशियल क्रैश, वो क्या माहौल था वैसे? आई मीन नेस्डेक, द बिग कंपनीज वर स्टिल मेकिंग मनी. एबिट भी वहीं था, गूगल भी वहाँ था. तो हमारे प्रोजेक्ट पे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट हो गई थी. यानी वी सॉ अ लॉट मोर, जहाँ पे 10 लोग काम करते थे वहाँ 9 लोगों से, अब 8 लोगों से वही काम करवाया जा रहा था. तो देयर वाज अ पिंच देयर एज वेल. उससे ज़्यादा तो हाउसिंग मार्केट था ना, ये सब चीज़ें बहुत स्लो हो गई थी. घर नहीं बिकते थे, बिजनेसेस बंद होने शुरू हो गए थे क्योंकि लोन्स नहीं देती थी बैंक्स. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिन वी सॉ इट ऑल गोइंग अप टू ग्रेजुअली. फिर अभी तो 2021-22 में तो ऐसी बूम थी कि जैसे यू नो IT में बाय दैट टाइम आई हैड मूव टू बैंक ऑफ अमेरिका. तो हमें तो लोग नहीं मिलते थे टेक्नोलॉजी के, कि इतनी नीड थी कि वी वर इवन विलिंग टू इंटरव्यू पीपल हु डिड नॉट हैव अ डिग्री, पर उनके पास यही सर्टिफिकेशंस थी. हम कहते थे चलो आके अपना लो हाउस से मनवा लो अगर आपके सर्टिफिकेशंस हैं और आप हमारे यू नो वी फील लाइक यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो वील गिव यू अ जॉब. और नेस्डेक में कब तक जॉब किया था वैसे? 10 साल 2007 से लेके 2017 तक. एंड द मेन उसी डिपार्टमेंट्स में ही आपका प्राइमरी? हाँ, मेरे प्रोजेक्ट्स चेंज होते रहे. ये प्रोजेक्ट जब बिल्कुल अपने एंड पे पहुंचा ना, लाइक वी हैड ऑटोमेटेड एवरीथिंग,
پھر مجھے بھی لگا میری لرننگ سارٹ آف اسٹاپ ہو گئی ہے, دیر از ناٹ مور ٹو لرن. اب میرے پاس دوسرا ایونیو تھا کہ میں نیسڈیک میں ہی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں موو ہوتی, میں بھی ٹریڈنگ کی سائڈ پہ چلی جاتی جہاں پہ ٹریڈس ہینڈل ہوتے ہیں. لیکن وہ آئی نو از اے ویری اسٹریسفل جاب کہ دیر از بلینس آف ڈالرز رائڈنگ آن یو, تو ایک غلطی اینڈ بڑا بہت نقصان. تو بٹ آئی ہیڈ ایکسپلورڈ نیسڈیک, تو آئی واز ڈن ود دیٹ. تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں, اور پلس آئی واز ورکنگ ریموٹلی, بیچ میں وی مووڈ, تو میں اتنے سال میرا یعنی فون پہ ہی اپنے کولیگ سے بات ہوتی تھی, ایسے جتنا انٹریکشن سال میں 1 یا 2 چکر لگ جاتے تھے. تو پھر آئی ریئلائز کہ آئی نیڈ ٹو موو سم ویئر ویئر آئی کین انٹریکٹ وتھ پیپل. تو پھر میں نے بینک آف امریکہ جوائن کی. اور بینک آف امریکہ واٹ واز دا اسٹارٹنگ پوزیشن؟ سو اسٹارٹنگ پوزیشن واز اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ. اور ہمیں ایک ٹیم پروجیکٹ ملا تھا جس کا تھا جو بینک کے انٹرنل سارے پروگرامز ہوتے ہیں نا, ان کے پروگرامز بہت لانگ رننگ ہوتے ہیں, 15 سال کا پروگرام کہ ہم یہ کریں گے, یہ ہوگا, یہ جیسے اب آپ یہ دیکھتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹس اور یہ سارا کچھ, ان کی ایپ سے لے کے سب کچھ, ان کے بہت لمبے پروجیکٹس ہوتے ہیں. دے آر بلینس آف ڈالرز ورتھ آف پروجیکٹ, ان پہ اتنا پیسہ لگنا ہوتا ہے. تو ان کی مینجمنٹ کا سافٹ ویئر تھا, دیٹ واز ریٹن انٹرنلی, اس کو ہم مینیج کرتے تھے. آئی اسٹارٹیڈ آف ود مینیجنگ ایکچولی دا ایپلیکیشن. ہمیں وہ سارٹ آف آف لوڈ کر دی گئی ایپلیکیشن اور کہا کہ آج سے تم لوگ اس کے کرتا دھرتا ہو اور تم لوگ اس کو سنبھالو گے. آئی لرن دا انٹائر ایپلیکیشن, آئی بلٹ اے ٹیم اراؤنڈ اٹ. اور پھر وہاں سے بس انہوں نے کہا اچھا اب اس نے ٹیم بنا لیے, اب اس کو ایک اور ٹیم دے دو. اب یو نو دیٹس ہاؤ وہ آئی کلائمب سارٹ آف دا لیڈر. پر شروع میرا وہاں سے ہوا تھا, تو تھا تو فائنینس سے ہی ریلیٹڈ, بٹ اٹ واز مور آن دا پروجیکٹ مینجمنٹ سائڈ. اور وہ کتنے عرصے تک آپ نے کیا ایسے ہی؟ ابھی بینک آف امریکہ میں 5 سال رہی. 5 سال آپ بینک آف امریکہ. تو وٹ واز یور ایکسپیرینس اوور آل ان دا بینکنگ سیکٹر؟ یعنی 2 ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں کیا, سو انوائرمنٹ مور اور سملر سیم ہی تھا یا کوئی ڈفرینس آپ کو؟ نہیں, آئی فیل لائک ہر کمپنی کی اپنی انوائرمنٹ ہوتی ہے. ایون نیسڈیک میں 10 سال رہ کے آئی کوڈ سی ہاؤ دیر انوائرمنٹ شفٹیڈ. آئی فیل لائک ناؤ دیر از مور گلوبلائزیشن. بہت سے اب امیگرینٹس آتے ہیں, وہ اپنا ورک اسٹائل لاتے ہیں پیچھے سے, تو یو نو کلچر ورک کلچر چینجز. آبویسلی جب آپ کی 50% آف یور لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اگر انڈیا پاکستان ادھر کے ہیں, تو آبویسلی دے آر گوئنگ ٹو برنگ دیئر ورک کلچر ود دیم, رائٹ. تو مجھے لگا دیر واز اے ویری ہیوج ڈفرنس بٹوین دا ورک کلچرز آف بوتھ بینک اینڈ نیسڈیک. لیکن آئی فیل لائک یو آلسو how do I say, آپ بھی افیکٹ کرتے ہو نا اپنے ورک کلچر کو. اگر آپ پازیٹیو رہو گے تو irrespective اگر نیگیٹو ورک کلچر ہے بھی تو اٹس گوئنگ ٹو اسٹے پازیٹیو ود یو. اٹس ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس ٹو. اب بہت یعنی پرسیپشن بھی بہت پلے کرتی ہے میٹر, لیکن ورک کلچرز وہ ویری ڈفرنٹ. لیکن آئی انجوائڈ بینک آف امریکہ تھرلی بیکاز میرے لیے وہ بڑا ڈفرنٹ ایکسپیرینس تھا. 10 سال اکیلے میں کام کر کے جب میں ایک دم آفس اسپیس میں گئی, آف لوگوں سے انٹریکشن, وہ میرے لیے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ طرح کی لرننگ تھی. آپ کو اتنے لوگوں سے ملنے کو ملتا ہے, اتنے ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے لوگوں کو ملنے کو ملتا ہے, اتنے ڈائیورس ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے ملتا ہے, اور آپ ریئلائز کرتے ہو کہ ہر ایک کا ٹیکنیکل تھاٹ پروسیس کتنا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اگر میرے ٹیم میں 20 لوگ ہیں تو 20 لوگ ٹیکنیکلی ایک ہی پرابلم کو کتنی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. تو وہ بڑا آئی اوپننگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے فرام وہ ٹیکنیکل اینڈ سوشل اسٹینڈ پوائنٹ, کہ آپ کو آپ کا ایک دم ایکسپوجر میرا بڑھ گیا, کہ مجھے پتہ لگا کہ ہاؤ بلیسڈ وی آر, لوگوں کی کیا اسٹرگلز ہوتی ہیں, لوگ کہاں سے آتے ہیں یو نو ٹو میک اے مارک ان ورک پروفیشن. کئی لوگوں کو کتنی آرام سے وہی چیز مل جاتی ہے, ہینڈ ڈاؤن آن اے پلیٹر. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اٹ واز اے ویری یونیک ایکسپیرینس. مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے اپنا ریزگنیشن دیا, اینڈ دے ور لائک کہ تم واپس یو نو وین ایور یو وانٹ ٹو کم بیک, یو کم بیک ٹو دس. کے work environment was very good and it was very well balanced. I think companies کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بیلنس کرنا, کیونکہ کمپنی کا تو انسینٹیو یہ ہے نا کہ جتنا آپ لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں آپ کروائیں. For companies to actually promote کہ you have to give equal time to yourself and to your work is very important. تو وہ وہاں بہت اچھا تھا. Like they had drives like a walk with us, کہ آپ every employee was encouraged کہ وہ 10,000 steps روز کے کرے. ان کو انسینٹیو ملتا تھا کہ اگر وہ 10,000 اسٹیپس لاک کرتے تھے اس کے بعد ان کو کسی نہ کسی فارم میں کوئی یو نو بینیفٹ مل جاتا تھا. اب یہ کمپنی کے ٹائم میں سے وہ 10,000 اسٹیپس نکل رہے ہیں, آپ کمپیوٹر پہ اسکرین پہ بیٹھے تو نہیں وہ 10,000 اسٹیپس کر رہے, لیکن دے آر انویسٹڈ ان یو. تو اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. اینڈ وائی ڈیڈ یو ریزائن؟ میرا بیٹا چھوٹا تھا. I had a son and he was, تو پہلے 1.5 سال تو میں نے کام کیا because it was also remote. تو کووڈ تھا تو مجھے کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہوا. But then when they started calling people back,
تو پھر مجھے لگا کہ میں نے اپنے پہلے والے بیٹے کی دفعہ بھی سارا کام کیا, آلدو آئی واز ورکنگ فرام ہوم, تو ٹیکنیکلی میں ہوتی تو گھر ہی تھی. تو مجھے اس دفعہ لگا کہ آئی شوڈ جسٹ ٹیک سم ٹائم اینڈ اسپینڈ سم ٹائم ود ہیم. کام تو مجھے پتہ ہی ہے کہ میں جب بھی جاؤں گی میں کر ہی سکتی ہوں واپس, تو وہ مجھے ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو بٹ دس ٹائم از نیور گوئنگ ٹو کم بیک. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا, آئی فیل لائک ایک ورکنگ وومن کے لیے وہ ہمیشہ سے ایک چیز بیلنس کرنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ ماں بھی ہیں, آپ نے کام بھی کرنا ہے, ایون دو کہ آئی انجوائڈ ورکنگ تھرو آؤٹ, لیکن آپ میں وہ جو نیچرل انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور کڈس اینڈ ورک. تو پہلے کی دفعہ تو آئی واز ویری بلیسڈ کہ میں گھر سے کام کرتی تھی, تو وہ لٹرلی ہاں کھیل رہا ہوتا تھا, میں ساتھ پروگرامنگ بھی کر رہی ہوتی تھی. دیر واز اے نینی جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی, تو وہ مینیج ہو گیا. لیکن پھر کہیں نہ کہیں مجھے بعد میں جب وہ بڑا ہو گیا تو مجھے لگا کہ جو نارمل عورتیں کام کرتی ہیں, میں نے کبھی وہ نہیں کیے کہ صرف بچے کو لے کے گروسری اسٹور چلے گئے جسٹ فار دا ہیک آف اٹ بیکاز یو ہیو نتھنگ ایلس ٹو ڈو. تو وہ آئی وانٹڈ ٹو ایکسپیرینس دیٹ. تو میں نے سوچا کہ میں سال آف لوں گی, پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا, 3 سال کا ہو جائے گا, میں اس کو اسکول میں ڈالوں گی اور پھر آئی ول ریٹرن بیک ٹو ورک. لیکن اللہ کے ہر بڑے ریزنز ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ میں جیسے پتہ نہیں, جب کہ آئی واز ریئلی ہیپی ویٹ مائی جاب ٹو, مجھے اندر سے آئی کہ پونم چھوڑ دو, لائک تم کبھی پاکستان بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں گئی ہو, تو تم یوں کرو کہ کام بند کرو, اور ابھی چھوٹو بھی چھوٹا ہے تو مائی گرینڈ پیرنٹس آر گوئنگ ٹو انجوائے ہم, تم پاکستان چلی جاؤ. اور جیسے میری کزنس جاتی ہیں پاکستان 3 مہینے کے لیے رہ کے آتی ہیں, تو میں نے کہا تم اس دفعہ 3 مہینے رہ کے آؤ. آئی وانٹڈ ٹو ڈو دیٹ, اور وہ کچھ اللہ کا پلان ہوتا ہے. تو میں نے یہی سوچا, میں نے کہا ٹھیک ہے جاب چھوڑتے ہیں, اللہ پہلے بھی دے دی تھی پھر بھی مل جائے گی. میں نے جاب چھوڑی اور میں پاکستان آ گئی, اور انہیں 3 مہینوں کے درمیان میں مائی فادر پیسڈ اوے وائل آئی واز ان پاکستان. تو وہ اللہ نے وہ ٹائم رکھا ہوا تھا کہ آئی ہیڈ ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم, اور وہ بس ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بس میرے دل میں تھا کہ پونم تم پاکستانی اتنے عرصہ رہی تو تم جاؤ اور وہ کر کے آؤ. سو آئی ڈیڈ دیٹ. تو آئی فیل بڑے اللہ کی حکمت تھی اس کے اندر کہ اللہ نے مجھے اس ٹائم پہ بھیج دیا کہ آئی واز ایبل ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم ود مائی فادر بفور ہی پیسڈ اوے. تو نو ریگریٹس ان دیٹ. تو اب جب سوچوں گی تو تب واپس جاب میں بھی چلے جائیں گے. اب میں وہ اسی کوشچن کو لنک کرنا چاہوں گا ادھر سے کہ پاکستان میں جو نیا کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو دی ہائر ایجوکیشن جو بھی ہے بیکاز آف اٹس ایکسپینسو, یو ڈونٹ گیٹ ROI ان پاکستان. اور اوبیسلی ہم 36,000 پر کوارٹر سیمیسٹر دیتے تھے, اب وہ 160 170 ہو گئی ہے. کچھ یونیورسٹیز میں تو وہ 120 پر منتھ پہ آ گئے ہیں. سو ناؤ ایک وہ ہے کہ آپ کو نا شارٹ کورسز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اسکیل بیس کے اوپر. بس یہ 2-3 مہینے کا کورس کرو, دس از. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ کیا یہ ٹرینڈ آپ کو گلوبل پہ بھی نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو خود انٹرویو کیا ہوا ہے جو کہ بیچلرز ان میوزک تھے اور اپلائی کر رہے تھے پروگرامنگ کی جاب کے لیے. ٹھیک ہے نا, پڑھا ہوا یہ ہے کہ ہارمونیم کیسے بجانا ہے, اور وہ رہے ہیں پروگرامنگ کی جاب کے لیے جسٹ بیکاز کہ انہوں نے کوئی کورسز کیے ہوئے تھے. یا اب ٹیکنیکل نیڈ اتنی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ وی ووڈنٹ سے کہ آپ یعنی آپ اب تو آئی تھنک باہر تو جو جاب ریکویزٹس لکھتے ہیں نا اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈگری ہو انڈر گریڈ کی یا ایکولنٹ ایکسپیرینس ول آلسو سفائز, کہ اتنی نیڈ ہے. اچھا اب میں اگر اس کو کروں, کیونکہ میں تو انٹرویو کرتی تھی لوگوں کا, کہ اگر گیج کروں تو جو بچہ ایک اسکول سے نکلا ہوا ہے نا اس کو ایک فنڈامنٹلی ایک فاؤنڈیشن بنا کے پڑھایا جاتا ہے. ایک آپ کو دیکھو ایک ریزن ہے کہ آپ کو پہلے ڈیٹا اسٹرکچرس پڑھایا جاتا ہے, پھر ایک کورس پڑھایا جاتا ہے ٹو بلڈ, اور پھر آپ کو پروگرامنگ کی کوئی لینگویج پڑھائی جاتی ہے تاکہ یو بلڈ آن ٹاپ آف ایچ ادر کانسیپٹس ہیں نا. اب جب آپ ایک کورس کرتے ہو اس کے اندر وہ آپ کے کانسیپٹس نیچے بیسکس تو نہیں بنتے, آپ کو ایک لینگویج سکھا دی, اب اس لینگویج کے پیچھے کیا پیرامیٹرز یا کیا پری ریکویزٹس تھے وہ پورے نہیں ہوتے. تو ان لوگوں میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا تھا, ان لینگویج تو ماسٹر کر گئے لیکن اس کے جو پری ریکویزٹس تھے آپ ان سے بیسک آپ جب سوال پوچھتے تھے کہ یہ اس کو چیز کو آپ کیسے سالو کرو گے, ان سے وہ نہیں ہوتے تھے. ان دا لانگ ٹرم دیز تھنگس ہیلپ یو, کیونکہ ٹیکنالوجیز اور لینگویجز آر گوئنگ ٹو کیپ چینجنگ. ہم جب سے پڑھ کے نکلے ہیں تو اب اتنی لینگویجز نہیں آ گئی ہیں, لیکن جو پری ریکویزٹس ہیں نیچے کے بیسکس تو وہی رہیں, پروگرامنگ کے فنڈامنٹلس تو وہی رہیں. اگر آپ کو وہ فنڈامنٹلس نہیں آتے تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو اوپر کون سی لینگویج آتی ہے. تو مجھے یہ فرق لگا. تو کورسز کر کے بھی اف یو ریئلی گڈ اینڈ شارپ اینڈ اف یو ڈو دا لیگ ورک مے بی یو ول بی ایبل ٹو سروائیو. آئی ووڈ سے آئی ووڈ پریفر کہ اگر کوئی 4 سال کا پورا کورس کر کے, کیونکہ آپ کو ہر چیز کا فلیور مل جاتا ہے. ہم نے ڈیٹا بیسز بھی سیکھ لی, ہم نے تھوڑی سی پروگرامنگ بھی سیکھ لی, ہم نے اس میں یعنی ہمیں ہر چیز کا فلیور دے دیا گیا تھا. آگے ہم پہ تھا کہ ہم نے سیکیورٹی بھی پڑھا دی, نیٹ ورکنگ بھی پڑھا دی, ہمیں سب کچھ ان 4 سالوں میں ہمیں سب کا انٹروڈکشن دے دیا گیا تھا.
تو ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ ہم کس چیز میں ایکسل کر سکتے ہیں اور کس میں نہیں, ہماری کیا وہ ہے. جب آپ ایک کورس کر کے آتے ہو آپ کی اتنی ہی ڈائمینشن ہے, آپ کو صرف اتنا ہی پتہ ہے, آپ کو نہ ادھر کا پتہ ہے اور نہ ادھر کا پتہ ہے. دیٹ از دا ڈفرینس. اینڈ آئی ایگری. اور ہم نے بھی وہ کوئی نیٹ ورکنگ بھی پڑی ہوئی تھی, کچھ لوگ نیٹ ورکنگ پہ میں نے دیکھا موبلنگ جیز میں چلے گئے, اور بہت ہیلپ کرتی ہے. بتاؤں, میں پروگرامر ہونے کے باوجود میں نے اپنے جاب میں نیٹ ورکنگ کے ایشوز بھی سالو کیے ہوئے. اینڈ آئی واز ایبل ٹو ایکسیل بیکاز آئی نیو کہ کیا مسئلہ ہے. اچھا ڈی این ایس میں کوئی مسئلہ ہوگا, ادھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں ہمارے سائٹ نہیں ہٹ ہو رہی. تو وہ اسی لیے تھا نا کیونکہ آئی ہیڈ بین گیون دیٹ ایکسپوجر کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں میں نے کمپیوٹر ایڈمنسٹریشن سے لے کے, یعنی پروگرامنگ از سچ اے وائڈ فیلڈ کہ, اور اب تو ایکسپیکٹیشن گلوبلی ایٹ لیسٹ یہی ہے کہ ایک پروگرامر کو یہ سب کچھ آنا چاہیے. اب وہ دن گئے کہ جی ہمارا سسٹم ایڈمنسٹریٹر کہاں ہے, اس کو بلاؤ, نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو بلاؤ. اب دے ایکسپیکٹ کہ پروگرامر شوڈ نو کہ مسئلہ کہاں ہے اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو گو اینڈ سالو اٹ فار دیم سیلوز. اچھا, اب جو لوگ پلان کر رہے ہیں یو ایس پہ جا کے جاب کرنے کے لیے, اگر تھوڑا سا پروسیس کیا ہے, کیا یہاں سے پاکستان کے یو نیڈ ٹو اپلائی فار سرٹن ویزا اور یو نیڈ ٹو گیٹ دا جاب فرسٹ اینڈ دے ول اپلائی فار دا ویزا, اینڈ ایف دے گاٹ دا ویزا ہاؤ دے نیڈ ٹو اپلائی, اگر کوئی کسی نے پلان کرنا ہے پھر وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اچھا, ویزا شیزا والے تو مجھے بھی نہیں پتہ ہوگا کیونکہ آئی نیور وینٹ تھرو دیٹ پروسیس. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ آج کل جو یو ایس کمپنیز ہیں دے آر ویری ریلیکٹنٹ ان گیونگ H1 ویزاز, جو ورک ویزاز ہوتے ہیں. سو دے آر آلویز لوکنگ فار پیپل ہو آر ایلیجیبل ٹو ورک ان یو ایس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کر نہیں سکتے ہو, یہاں سے اپلائی نہیں کر سکتے ہو. آئی ایم شیور دیر آر گیٹ ویز ٹو ڈو دیٹ. لیکن ایک دفعہ آپ اپلائی کر دو, دا پروسیس از ویری سمپل. اف یو فلفل موسٹ آف دا کرائٹیریاز آن دیٹ لسٹ, تو آپ کا ریزیومے آگے پاس ہو جاتا ہے ٹو دا ہائرنگ مینیجر, اور پھر دے میک دا کال کہ ہم نے کس کو ہائر کرنا ہے, اگر یعنی ڈپینڈنگ آن کس چینل سے ہائرنگ ہو رہی ہے تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن پروسیسز آپ یہی لنکڈ ان پہ جابس بہت پوسٹ ہوتی ہیں, انڈیڈ اب اتنا نہیں ہوتا. آئی فیل لائک لنکڈ ان از لائک بہت سے کمپنیز کے ریکروٹرز HR والے جا کے لنکڈ ان پہ پروفائلس چھانتے ہیں کہ ٹو سی وٹ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ فٹ فار دا کمپنی. اچھا, لنکڈ ان پہ بھی اگر ہم اس کے اوپر آئیں تو لنکڈ ان کے اوپر اگر دیکھا جائے سو دیر آر ڈفرینٹ ویز آف اپلائنگ فار اینی جاب. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ میں نے خود جاب ایک پبلش کی, ایک بندہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ہی جسٹ پش دا بٹن کہ میں نے بھی اس جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. اینڈ وین آئی وینٹ ان ٹو دا ریزیومے, کوئی یعنی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. سو پیپل تھنک کہ بس بائی جسٹ اپلائنگ دے آر بیسکلی ہیلپنگ دیم سیلف کہ شاید ادھر سے بھی ہو شاید ادھر سے ہو جائے. سو ہاؤ دے نیڈ ٹو پریپیئر فار ٹو گیٹ اینی اسپیسیفک جاب؟ دیکھیں, ایک تو آپ کا کی ورڈس پہ میچ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ جب جاب کی ڈسکرپشن, اینڈ آئی ڈو دس, اگر میں اب جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کروں گی تو میں یہ کروں گی کہ میں اپنے ریزیومے کو کسٹم ٹیلر کروں گی ٹو دا پری ریکوزٹس فار دا جاب. اس کے اندر دیکھیں ہر ایک میں لکھا ہوا ہوگا کہ ہمیں اینگولر کا بندہ چاہیے یا ہمیں یہ ٹیکنالوجی اسپیسیفکلی آنی چاہیے. اگر آپ کو وہ آتی بھی ہیں اور آپ نے وہ بڑی بائی دا وے مینشن کی ہوئی ہیں, یور ریزیومے از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ پکڈ اپ. آپ کے پہلے آپ کے جو پہلا سیکشن ہے نا, اسی کے میرے پاس ایز اے مینیجر یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں جا کے قصیدے پڑھوں کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک سیکشن یوزلی ہوتا ہے ریزیومے میں جس میں آپ کے اسکلز, ٹیکنالوجیز جو آپ کو آتی ہیں آپ نے لسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. آئی وڈ کوئکلی براؤز تھرو دیٹ اینڈ سی کہ اس میں سے کتنی وہ ہیں جو میچ ہوئی ہوئی ہیں. اور اگر مجھے انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ جو اس کا اسکل سیٹ ہے, دین آئی وڈ گو اینڈ اس کے ورک ایکسپیرینس میں دیکھتی تھی جا کے کہ اس نے کہاں وہ یوز کی ہوئی ہیں, کچھ اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ نہیں. تو کیونکہ یو آر سو لمیٹڈ ان ٹائم, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کام بہت ہے اور ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے امریکہ میں. یو آر آلویز, کیونکہ یہ تو ایک میری سائڈ جاب تھی نا کہ میں نے جو لوگوں کا انٹرویو کرنا, اس کے علاوہ میرے پروجیکٹ کے ڈیلیوریبلس تو الگ تھے تو جن کو میں نے مینیج کرنا تھا. تو ایز اے مینیجر آئی ووڈ اونلی لک ایٹ ریزیومیز کے پہلی گلانس میں مجھے جو لگتا تھا کہ یو نو ہمارا ہوتا ہے جی کور پیج بنائیں گے, اس کے اوپر یہ کریں گے. نو بڈی ہیز دا ٹائم ٹو گو تھرو دیٹ. اٹس ویری ٹو دا پوائنٹ انڈسٹری. آپ اپنے اسکل سیٹس کو لسٹ کریں اور آپ میک شیور کہ وین یو آر اپلائنگ فار دیٹ جاب آپ اس میں سے پڑھیں ان کے کی ڈیلیوریبلس کیا ہیں, ان کو کون سی کی ٹیکنالوجیز چاہیے. اینڈ اور اگر آپ کو آتی ہیں, پلیز جھوٹ مت بولیں اپنے ریزیومے پہ, اگر آپ کو وہ آتی ہیں تو آپ ان کو اس میں لسٹ کریں. اگر آپ نے نہیں کی ہوئی, کیونکہ ایک ریزیومے میں ہو سکتا ہے وہ زیادہ فرنٹ اینڈ ہیوی ہو, آپ نے زیادہ فرنٹ اینڈ ٹیکنالوجیز لکھی ہوئی ہوں. ایک ریزیومے ہو سکتا ہے اس کو پوری فل اسٹیک چاہیے, تو دین یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ نے ڈیٹا بیس سے لے کے فرنٹ اینڈ کی ساری ٹیکنالوجیز لسٹ کی ہوئی. سو یو کسٹم ٹیلر یور اسکلز یا اپنے اس کو پہلے پیج کو ٹو دیٹ اینڈ دین اپلائی. تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسپیشلی اب تو بہت سی آرگنائزیشن صرف یہ انجنز یوز کرتی ہیں نا, جس میں یہ پہلے ورڈ میچ کر لیتی ہیں.
एंड देन इट गोज़ टू HR, फिर HR एक दफ़ा स्कैन करते हैं, फिर इट गोज़ टू द मैनेजर. सो देयर इज़ अ, लेकिन ये तो गलत है, आपने एक जेनेरिक सा रेज्यूमे बनाया. अच्छा, फिर रेज्यूमे जिनमें कोई डिटेल नहीं है, आपने कोई स्पेसिफिक्स नहीं लिखे हुए ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव वर्कड ऑन. मेरा बड़ा टाइम बच जाए अगर मुझे पता हो कि बंदे ने कितने लेवल पे काम किया हुआ है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी पे काम किया हुआ है. बिकॉज जब मैं एक जॉब के लिए एक बंदा ढूंढ रही हूँ, आई हैव अ सर्टन स्किल सेट इन माइंड और अ सर्टन लेवल इन माइंड. तो रेज्यूमे में आपका एक्सपीरियंस पढ़ के मुझे पता लग जाएगा अगर उसने HTML के सिंपल पेजेस बनाए हुए हैं वर्सेस के उसने आई कैन गेट एन आइडिया. ना मेरा टाइम वेस्ट होगा, ना मैं उस बंदे का टाइम वेस्ट करूँगी बुला के कि आप इंटरव्यू पे आएँ. तो और ये आपका अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, इफ़ यू नीड टू जज अ प्रोग्रामर और समवन, हाउ डू यू बेसिकली जज कि ये अच्छा है या बुरा है? व्हाट आई सी इज़ कि आपका जनरल एटीट्यूड क्या है और आपकी बेसिक्स कितनी अच्छी हैं. अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है ना, आपकी प्रॉब्लम, मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपको C# में पता है कि ये वाले इसका क्या फंक्शन है. आई डोंट केयर. फंक्शन तो गूगल करके, आधे फंक्शन मैं गूगल करती हूँ बैठ के, मुझे सारी ज़िंदगी सारी चीज़ें तो नहीं याद हो सकती. लेकिन अगर मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूँगी, उसकी लिंग्विस्टिक्स कुड बी डिफरेंट. वो C# में डिफरेंटली सॉल्व होगी, जावा में डिफरेंटली सॉल्व होगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है और उसको मैं इस तरह लॉजिकली ब्रेक डाउन करूँगी तो वो सॉल्व हो जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. ठीक है, उसमें आपके सारे फंडामेंटल्स कवर हो गए कि आपको पता है क्लासेस कैसे होती हैं, इनहेरिटेंस में क्या क्या इस तरह की नुआंसेस आएंगी, इसमें डेटाबेस से कनेक्ट होगा नहीं होगा क्या. आपने एक दफ़ा बेसिक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर मुझे बता दिया. मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये एरे में होगा, कि ये इसका एरे लिस्ट बनेगी, कि ऑब्जेक्ट लिस्ट बनेगी, क्या बनेगा. आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट. तो मुझे एक वो कंसेप्चुअल कि आप बड़ी प्रॉब्लम को लेकर छोटी प्रॉब्लम में उसको ठीक तरह से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, और आपका एटीट्यूड. अगर आप में ये एटीट्यूड है ना, मुझे तो ये आपने मुझे क्वेश्चन किया, ये तो हो ही ऐसे सकता है सॉल्व, वर्सेस के एक बंदा इज़ ओपन टू के मैं वो अगर एक तरीका बता रहा है और मैं उसको कह रही हूँ कि ये इस तरह भी हो सकता है, और वो इज़ ओपन टू लर्निंग, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सेल. तो एटीट्यूड एंड योर बेसिक्स इज़ व्हाट मैटर्स. आप ऊपर से चाहे 10 टेक्नोलॉजीज़ मुझे बता दें, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही ख़राब है तो दैट्स नॉट गोना हेल्प यू. चले, आई थिंक ये मेरा वो वाला पोर्शन ख़त्म हुआ जब तक हम उसको देख रहे थे. आई नो यू नीड टू गो समवेयर, बट आई विल टेक सम मोर टाइम. आखिरी 10 मिनट है ना, आई विल कम टू द मेन टॉपिक. आप हमारी टेक्निकल की वो भी रही हैं. सो यू ऑलरेडी वर्कड इन द Nasdaq एज वेल. हाउ डू यू एंडेड अप? आपने उससे पहले इन्वेस्टमेंट की भी थी, हमारे बारे में कहाँ से सुना था आपने? आपके बारे में आई फील लाइक आपने कोई चीज़ पोस्ट की थी, आई गॉट इन टच विद यू. तो फिर मैंने आपसे पूछा, पहले एक दफ़ा प्लान बना, वो मटीरियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे टाइम नहीं मिला. आई वाज वर्किंग एंड हैड अ किड, तो मैंने नहीं इनरोल किया. फिर मैं जब पाकिस्तान ही आई हुई थी तब मैंने सोचा अब तो जॉब भी छोड़ दी है, अब टाइम है कि मैं कुछ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे भी कोई टाइम लगा लूँ. तो दैट इज़ व्हेन मैंने आपको कांटेक्ट किया कि इस तरह आपका कोर्स है. तो आप सो बिफोर गेटिंग इनटू द कोर्स, जो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट का जर्नी था, हाउ वाज इट? तो हम इन्वेस्टमेंट्स तो मेरी पहले भी थी, ठीक ही जा रही थी. आई वाज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. तो स्टॉक ले लिया जब हमें लगा कि प्राइस नीचे आ गई है, और फिर भी वेटेड डाउन जब वो XYZ हो जाती थी. कोई हम चार्ट तो रीड करना दूर की बात, जब हमें लगता था इतना प्रॉफिट हो गया, बस हो गया, निकाल लो पैसा, तो उस तरह का था. फिर जब ये क्रिप्टो का सारा हुआ ना, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग सिग्नल्स देते हैं, लाइक और मुझे तो गोरों का ही पता था जो देते थे. तो मैंने 1-2 दफ़ा देखा. अच्छा, वो मैं वो देखती थी, आई फॉलोड देम के उस तरह लेके नहीं, लेकिन उस तरह मुझे उनकी जैसे यूट्यूब पे वीडियोस आती थी तो वो एक दिन बताते थे, फिर मैं अगले दिन जाके देखती थी जो उसने कहा था वो हुआ वैसे कि नहीं हुआ, और वो होता था. तो फिर मुझे हुआ कि यार ये कोई तो साइंस है इसके पीछे, इसका मतलब है ये जो आके बोलता है और 90% ऑफ द टाइम वैसा होता है, तो देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट. तो फिर मुझे वहाँ से हुआ कि अच्छा देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड टेक्निकल्स. अच्छा, फिर मैंने खुद उसको ज़रा गूगल मारने की कोशिश की कि मुझे कितनी समझ आती है. तो वो ये होता था, एक वीडियो अगर एडवांस टॉपिक की आ जाती थी तो उसमें जो बातें होती थी वो मुझे समझ ही नहीं आती थी, कि उसमें टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ हो रही होती थी. टेक्निकल एनालिसिस की टर्मिनोलॉजीज़ जो थी वो बड़ी डिफरेंट थी. और तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ये भी नहीं पता था कि कहाँ बेसिक लेवल कहाँ है, कहाँ से ये चीज़ शुरू होती है. तो फिर मैंने सोचा कि इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है ज़ाया करने के लिए कि मैं खुद यूट्यूब से आई ट्राई मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स. मैंने ऑनलाइन भी बड़े कोर्स देखे, कुछ मुझे पल्ले नहीं पड़े, यानी इन द सेंस कि मुझे लगा कि पता नहीं है किस लेवल पे बताएंगे. तो फिर जब मैंने कहा कि आपका कोर्स है ही, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट थिंकिंग कि ये नहीं था कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगी या मुझे कोई बहुत ट्रेडिंग की मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगी. इट वाज जस्ट फॉर माय ओन इंटरेस्ट कि जब कोई
ٹیکنیکلی کوئی اپنے انالیسس دے رہا ہے یوٹیوب پہ تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ لیسٹ فالو along کہ وہ کیا رہا ہے, کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اف دے آر دا سیم تھنگ اور ناٹ. تو کیونکہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے اویلیبل تو بہت چیزیں ہیں آن دا انٹرنیٹ رائٹ, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ وہ انفارمیشن ٹھیک ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ ہر انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. تو دوسرا یہ جو انوائرمنٹ جس طرح ہم نے بنایا ہوا تھا, لائک یو نیڈ ٹو ایگزیکیوٹ اے ٹریڈ آن اے ڈیمو, یو نیڈ ٹو میک اے چارٹ آن ٹریڈنگ ویو, ور یو اویئر اباؤٹ کہ ٹریڈنگ ویو بھی ہوتا ہے؟ نہیں, ٹریڈنگ ویو کا نام سنا تھا, مجھے پتا تھا اس پہ چارٹس ہوتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا تھا کہ لوگ یعنی جب آپ اوبیسلی لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں چارٹ پہ کچھ چارٹنگ تو وہ کرتے ہیں جو اپنے فری مشورے یوٹیوب پہ دے رہے, تو وہ تو مجھے سب کچھ پتا تھا. اچھا, ڈیمو اکاؤنٹس کا مجھے ایسا نہیں پتا تھا کہ دیر از اے وے دیٹ یو کین ٹریڈ ود ڈیمو اکاؤنٹس, تو وہ بڑا آئی اوپننگ ایکسپیرینس تھا. آپ کا ایک جھاکا کھل جاتا ہے, آپ کو تھوڑی سمجھ بھی آ جاتی ہے ٹرمینالوجیز میں کہ سیل اسٹاپ اور سیل لمٹ ان میں کیا فرق ہوتے ہیں. یہ ٹرمینالوجیز آپ نے سنی ہوتی ہیں, بٹ انٹل اینڈ انلیس یو ایگزیکیوٹ دیم اور آپ خود ان کو دیکھ کے کرتے ہو تب آپ کو ایکچوئل میں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اب جب کہ آپ کا ایک تو اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے نا, یہ اس پرٹیکولر اسکلس کی کمی کیا یو ایس مارکیٹ کے اندر بھی ہے؟ یس, آئی فیل لائک فائنینشیل ایجوکیشن ان جنرل, دیکھیں ہم بڑا فوکس کرتے ہیں آن ٹیکنیکل ایجوکیشن اور آن اے اسپیسیفک پروفیشنل ایجوکیشن. نو بڈی ٹیچز یو اباؤٹ فائنینس. اور پھر الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ ہم جیسے بندے جو پروفیشنلی کچھ پیسہ بنا لیتے ہیں, اب ہمیں سمجھ نہیں آتی اس پیسے کا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہم بینکوں میں رکھ چھوڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور امریکہ میں تو بینک پہ کوئی وہ بھی نہیں, ریٹرن بھی نہیں ہے, تو آپ وہ پڑا رہتا ہے. اچھا, پھر آپ کو یا آپ ریئل اسٹیٹ میں لگا ہوا, اچھا امریکہ میں ریئل اسٹیٹ کا کانسیپٹ از ویری ڈفرنٹ, ایوری تھنگ از ڈن آن لیزنگ. آپ اپنے پیسے مارگیج آپ اپنے جیب سے تو کوئی بھی وہاں پیسے پہ گھر نہیں خریدتا. اچھا, وہ کانسیپٹ بھی ہمیں بڑا ایلین لگتا ہے, کیونکہ ہمیں تو ہوتا ہے جب تک اپنے پیسے سے گھر نہ خریدا ہو تو وہ تو اپنا ہی نہیں ہوا. تو فائنینس ورکس ویری ڈفرنٹلی ان یو ایس. تو وہ دس واز ون آف دا اسٹیپس ٹوورڈز اٹ فار می ٹو ریئلائز کہ مجھے پتہ لگے کہ میرے پیسے کا کیا پوٹینشیل ہے, میں کیا کیا کر سکتی ہوں اس کے ساتھ. سو اور وہ میرا ہے, میں کسی کے کہنے پہ اس کو کہیں لگا بھی نہیں سکتی, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف اٹ اگر وہ اوپر جاتا ہے تو چلو وہ تو سب کی خوشی, اگر وہ نیچے جاتا ہے تو دیٹس مائی پرابلم. تو آئی نیڈ ٹو نو کہ اگر کوئی میں کسی کے کہنے پہ کچھ کر رہی ہوں تو مجھے اس میں میری اپنی مرضی شامل ہونی چاہیے اور میری اپنی نالج شامل ہونی چاہیے, جسٹ میں بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کر سکتی. سو دیٹ واز دا مین ریزن وائی آئی اسٹارٹیڈ. بٹ آئی فیل لائک فائنینشیل ایجوکیشن از اے مسٹ, ریگارڈلیس آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, جتنا ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اٹ ٹیچز یو دیٹ. پونم کا ہم نے آلریڈی انٹرویو کیا تھا, جو ان کا ایک تھی دیٹ واز اسپیسیفک ٹو ان کا ایکسپیرینس, اس کا یو آر ایل میں نیچے دے دوں گا. شی از آلریڈی, جیسے میں نے کہا کہ یو ایس پہ آئی ہوئی ہیں, شی از پلاننگ ٹو گو بیک ایز ویل. تھینک یو پونم. جاتے جاتے اگر آپ نے کوئی پیغام دینا ہو عوام کو, عوام آپ کو سن رہی ہے. عوام کے لیے میرا یہی پلان ہے, میرا یہی ورڈز ہوں گے کہ ایک تو آپ پلیز اپنے آپ کو یوزفل بنائیں. ایجوکیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اس کی بھی ایجوکیشن جاری رکھیں اور اپنے ایجوکیشن کے ہورائزنس بھی براڈن کریں. اگر آپ پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں تو آپ فائنینس اور چیزوں میں آپ ایجوکیٹ کریں, لرن اباؤٹ ریلیجن, دیر از سو مچ ٹو لرن. تو آپ وہ سارا کچھ کریں, لرننگ شوڈ آلویز کنٹینیو, اور اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کریں اور اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کمائیں بیسکلی, کہ جاب شوڈ ناٹ بی یور اونلی سورس آف انکم. یو شوڈ نو کہ آپ کے پیسے آتے ہیں ان کو کیسے سیو کرنا ہے اور کیسے ملٹیپلائی کرنا ہے. میک یور منی ورک فار یو. تھینک یو پونم. آئی ہوپ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. پلیز کمنٹ میں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اینڈ آئی ول سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو.